الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ ہمارے جو 2 لیکچرز تھے ان میں ہم نے نماز کی شروط کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے نماز کی شروط کے حوالے سے کافی سارے مسائل پڑھے تھے، جس میں تقریباً 6 یا 7 کے قریب ہم نے مختلف مسئلے پڑھے تھے، جس میں استقبال قبلہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ طہارت ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ تو آج ہمارے پاس شروط نماز سے ہی متعلقہ کچھ احکام اور مسائل ہیں، جس میں استقبال قبلہ کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں، اور اسی طرح قبرستان کی طرف یا ان جگہوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں کہ جن میں احادیث میں روکا گیا ہے، اور اسی طرح جوتوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، موزوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے احکامات، یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ ہمارے پاس حدیث نمبر ہے 211، حدیث نمبر ہے 211۔ کون آپ میں سے پڑھے گا حدیث؟ میں سکرین شیئر کر رہا ہوں، پڑھیے جلدی 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 جلدی۔ وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه۔ احسنتی۔ تو یہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور یہ انس قبیلے سے ہیں، انس خاندان سے ہیں، اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں الانزی۔ الانزی آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ خاندان موجود ہے، اور ہمارے ایک استاد تھے جن کا نام تھا فہد بن عیسیٰ الانزی، فہد بن عیسیٰ الانزی۔ یہ خاندان موجود ہے آج بھی، اس میں بکثرت علماء، فضلاء اور اہل علم اس خاندان سے موجود ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ انیزہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن وہ فتح کے ساتھ ہے، انزی، وہ انیزہ کی طرف نسبت ہے۔ تو یہ حضرت ابو عبداللہ عامر ابن ربیعہ ابن مالک الانزی رضی اللہ تعالی عنہ آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے تھے، اور حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، تو صاحب الہجرتین ہیں، صاحب الہجرتین ہیں، بدر اور دیگر تمام غزوات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے، اور ان کی وفات 32 میں، 33 میں، 34 میں، 35 میں، مختلف اقوال ہیں، بہرحال زیادہ مناسب 32 یعنی 32 ہجری کو ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو جو ہم نے یہاں پڑھی ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے، جیسا کہ مصنف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا، اخرجہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث میں 2 علتیں ہیں ضعیف ہونے کی۔ ایک تو اشعث بن سعید السمان راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور دوسرا اس کی سند میں عاصم بن عبید راوی میں بھی کلام ہے۔ تو 2 راوی اس کی سند میں ایسے ہیں جن میں کلام ہے، ایک اشعث بن سعید السمان ہے، یہ ضعیف ہے بہت سارے محققین اور محدثین کے ہاں، اور دوسرے عاصم بن عبید ہیں، ان میں بھی کلام ہے۔ بعض علماء نے شواہد کی بنیاد پر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی دیگر صحابہ کرام سے بھی اس طرح کی احادیث مروی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، تو اس وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، یعنی کہ حسن کا مطلب یہ ہے کہ قابل احتجاج ہے، قابل احتجاج ہے، اس سے استدلال کرنا درست ہے، کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا یعنی جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ کرو یا اپنا چہرہ پھیرو، تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ ثمہ جو ہے یہ ظرف کے لیے ہے، جیسا کہ یہاں موجود آپ دیکھ رہے ہیں، سا اور میم کے فتح کے ساتھ ہی اس میں اشارہ مکان، اس میں اشارہ مکان یعنی جگہ میں اشارہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور مبنی بر فتح ہے لیکن محل نصب میں ہے چونکہ خبر مقدم ہے، اور مبنی بر فتح ہے، یعنی تم جس طرف بھی رخ کرو تو اس طرف ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے، فتم وجہ اللہ، تم اسی طرف ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ پاؤ گے، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ اس وقت اتری۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فی لیلۃ مظلمۃ، فی حرف جارہ ہے، اس وجہ سے لیلۃ مجرور ہے، اس میں 2 زیریں ہیں، اور یہ موصوف ہے، اور مظلمۃ صفت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ موصوف و صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فی لیلۃ مظلمۃ پڑھا گیا ہے۔
فاشکلت علینا، تو کہتے ہیں ہم ایک اندھیری رات میں، تاریک رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، یعنی سفر میں. فاشکلت علینا القبلہ، تو ہمارے اوپر مشکل ہو گیا قبلے کی سمت معلوم کرنا. فاشکلت یعنی مشکل ہو گیا ہمارے اوپر، القبلہ قبلہ یعنی قبلہ کی سمت معلوم کرنا. فصلینا، تو ہم نے اندازے سے نماز پڑھ لی. فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، اذا، تو اچانک، نحن صلینا، ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، الی غیر القبلہ، قبلہ کے علاوہ کسی دوسری سمت میں. تو پھر فنزلت، یہ آیت اتری، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی پھرو، جس طرف بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اسی طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اسی طرف اللہ کا چہرہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اسی طرف تم پاؤ گے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ اس حدیث میں ضعف ہے، کلام ہے، البتہ شواہد کی بنیاد پہ بعض علماء نے اس حدیث کو حسن کہا. اس حدیث کے اندر سب سے پہلے تو اس مسئلے کا بیان ہے کہ بادل وغیرہ یا کسی اور وجہ سے قبلہ کی سمت معلوم نہ کر سکا اگر کوئی آدمی، تو اندازے سے اگر اس نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی، لیکن کوشش کی، جستجو کی قبلہ معلوم کرنے کی، لیکن باوجود کوشش کرنے کے وہ قبلہ کی سمت معلوم نہ کر سکا، اندازے سے نماز پڑھ لی، اس کو بعد میں علم ہوا یا تو سورج کے طلوع ہونے سے یا پھر ستارہ کسی ستارے کے طلوع ہونے سے یا کسی کے بتانے سے، تو اس کی نماز درست ہے، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ حدیث اگرچہ سندم ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، کیونکہ مومن پر حسب استطاعت قبلہ کی سمت معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو کوشش سے باہر ہو اس کا مکلف نہیں ہوتا انسان. جو انسان کی کیپیسٹی اور انسان کی طاقت سے زیادہ کام ہو، اللہ اس کا انسان کو پابند نہیں کرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا، پابند نہیں کرتا. اس مسئلے کی تفصیل ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے قبلہ رخ ہونے کی مختلف صورتیں پڑھی تھیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو اہل مکہ ہے، جو بیت اللہ کے اندر ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کی عمارت کی طرف، بیت اللہ کی ذات کی طرف، یعنی اس کے جو بیت اللہ کا جو حصہ ہے اس کی طرف اپنا چہرہ اور رخ کریں، اور اس طرح مکہ والے بھی، اور اس طرح جو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرف رخ کریں گے. البتہ جو دیگر علاقوں میں لوگ ہیں وہ اس جہت کی طرف رخ کریں گے جس جہت کی طرف بیت اللہ ہے، یعنی اگر مشرق میں ہے تو پورے مشرق والے مشرق کی جانب منہ کریں گے، اور مغرب میں ہے تو مغرب کی طرف کریں گے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ بالکل بیت اللہ کی عمارت کی طرف ہی ہونا چاہیے، بلکہ جس جہت کی طرف، وہ مشرق ہو یا مغرب ہو یا شمال ہو یا جنوب ہو، اس طرف رخ کر لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ بیت اللہ کی عمارت کا رخ معلوم کیا جائے کہ عمارت کہاں ہے، یہ تو صرف اہل مکہ کے لیے، اور جو بیت اللہ کے اندر ہیں ان کے لیے بیت اللہ کی عمارت کی طرف جو ہے رخ کرنا لازم ہے، دیگر لوگوں کے لیے لازم نہیں ہے، اور یہ ہم گزشتہ لیکچر میں تفصیل ساری پڑھ چکے ہیں. اس حدیث کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے. اور کتاب و سنت میں جب کوئی عربی زبان میں کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوتی ہے تو اس کو حقیقت پہ معمول کریں گے، اس کو حقیقت پہ معمول کریں گے، کیونکہ عربی زبان میں قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب سمجھ سکیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا قبضہ ہے تو یہ مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو اللہ نے ہاتھ سے ہی بنایا ہے، یہ تو نہیں کہ اللہ نے قدرت اور قوت سے بنایا ہے، ہاتھ سے نہیں بنایا. اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لائق جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے لائق ہے، بندوں کی صفات بندوں کے لائق ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتے ہیں، وہ قرآن میں ثابت ہوں یا صحیح حدیث میں ثابت ہوں، لیکن اس میں ہم نہ تو تحریف کرتے ہیں، نہ ہم اس میں کسی قسم کی تعطیل اور تشبیہ کرتے ہیں، یعنی تشبیہ بھی نہیں دیتے، مثالیں بیان بھی نہیں کرتے، اور نہ ہم انحراف کرتے ہیں صحیح معنی سے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے حق میں اپنا ہاتھ ثابت کیا ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن جیسے اللہ کو لائق ہو. ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں چہرہ ثابت کیا ہے، اور کئی مقامات پہ قرآن کریم کے اندر ثابت ہے، تو اللہ کا چہرہ ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم کو ثابت کیا ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کو جب جہنم میں اہل جہنم کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کہے گی حلیم طلاق حل من مزید، کوئی اور ہے تو لا کے ڈالو میرے اندر. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے قدم کو رکھے گا جس سے اس کی جو تپش ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ حدیث صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قدم کو رکھے گا، حدیث ثابت ہے. اسی طرح قیامت کو پنڈلی سے جو ہے وہ کپڑا ہٹایا جائے گا، مطلب یہ موجود ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. نبی صاحب نے فرمایا دجال کانا ہوگا تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس حدیث کے اندر علماء کرام یہ فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں،
کیونکہ دجال جب کانا ہے تو اللہ تعالیٰ کانا نہیں، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں لیکن جیسے اللہ کے لائق ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل عقیدے کے یہاں ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ انشاءاللہ عقیدے میں یہ چیزیں جو ہے اگر موقع ملا تو آپ کو انشاءاللہ یہ بتائی جائیں گی۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ قبلے کے حوالے سے دیگر مسائل آگے آ رہے ہیں، قبلے کے حوالے سے دیگر مسائل آگے آ رہے ہیں اس حدیث میں، انشاءاللہ اس سے اگلی حدیث میں بھی ہم پڑھیں گے۔ حدیث پڑھیں جلدی سے، میں پڑھ لوں۔ پڑھے پڑھے وعن جلدی۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ اخرجہ الترمذی ما بین المشرق والمغرب قبلۃ اخرجہ الترمذی وقواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، یعنی آپ مشرق اور مغرب کے درمیان والی جو سمت ہے آپ اس میں جس طرف چاہے رخ کر لیں، یعنی یہ پورا جو جہت ہے یہ پوری جہت قبلہ ہے، آپ جس طرف بھی رخ کر لیں، تھوڑا سا اس اینگل میں کھڑے ہو جائیں، اس اینگل میں کھڑے ہو جائیں، سینٹر میں کھڑے ہو جائیں، مقصد یہ کہ آپ نے مشرق کی جانب رخ کرنا ہے۔ مطلب ہمارے ہاں پہلے پاکستان انڈیا وغیرہ ہم مغرب کی جانب رخ کرتے ہیں، تو ہم مغرب کی درمیان میں رخ کر لیں، تھوڑا ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، المہم مغرب کی جانب ہمارا رخ ہونا چاہیے، شمال اور جنوب کی جانب یا مشرق کی جانب نہیں ہونا چاہیے، یہ اصل مقصود ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور امام بخاری نے اس حدیث کو شواہد کی بنیاد پہ مضبوط قرار دیا ہے، یعنی قوی قرار دیا ہے، قابل استدلال، اور اس کی سند حسن ہے، اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اس میں حسن بن ابی بکر المروزی راوی صدوق درجے کے راوی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار متعدد مقامات پہ بتایا ہے کہ جب حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی آ جائے کہ جس میں کلام ہو یا صدوق درجے کا راوی ہو، یعنی صدوق درجے کا اگر راوی ہے تو اس کی روایت حسن لی ذاتی ہوتی ہے، اور اگر اس کی مطابقت مل جائے یا اس کا کوئی اور صحابی سے شاہد مل جائے تو یہ حسن لی ذاتی اسے صحیح لی غیری ہو جاتی ہے، جیسا کہ پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا۔ حدیث کے الفاظ واضح ہیں، اس حدیث کے اندر یہ بیان ہے کہ قبلہ رخ ہونے میں بیت اللہ کی جہت کی طرف رخ کرنا مطلوب ہے، اس کی عمارت یا عین کی طرف نہیں، اور یہ مسئلہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا حکم اہل مکہ اور غیر اہل مکہ کے حق میں مختلف ہے، جس کی وضاحت ہم گزشتہ لیکچر میں کر چکے ہیں کہ اہل مکہ اور بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے عمارت کی طرف رخ کریں گے، باقی صرف جہت کی طرف کریں گے، وہ مشرق ہو تو مشرق کی جانب، مغرب ہو تو مغرب کی جانب، شمال ہے تو شمال کی جانب، جنوب ہے تو جنوب، جیسے کہ اہل مدینہ جنوب کی جانب رخ کرتے ہیں، اور جو مکہ کی یمن والی سائڈ پہ موجود ہیں وہ شمال کی جانب کرتے ہیں، اور ہم اہل پاکستان جو ہے مغرب کی جانب کرتے ہیں، اور جو مکہ کی مغرب کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہر ایک کے اپنے اعتبار سے ہے، جس طرف قبلہ ہوگا اس جانب جو ہے وہ رخ کیا جائے گا۔ اگلی حدیث پڑھیں، دو حدیثیں ہیں، پہلے ایک پڑھے گا ایک حدیث، دوسری حدیث دوسرا پڑھے گا، چلیے جی۔ وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله احسان کے بعد اقصا آپ تیار رہیں حدیث پڑھنے کے لیے، والی ابی داؤدہ سے، ہاں پڑھیں آپ احسان۔ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه۔ زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة۔ آگے پڑھیں اقصا، آپ پڑھیں والی ابی داؤدہ، اقصا نصیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع کر دیں، شروع اسلام بلانے کی ایک ضرورت نہیں ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، بس آپ جس کو کہا جائے جلدی سے حدیث شروع کر دیں، جب شروع میں نے اسلام کہہ دیا سب کو تو کافی ہے انشاءاللہ، جلدی جلدی۔ ولی ابی داود من حدیث انس کان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن، احسنتی۔ یہاں دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سواری پہ کیسے نماز پڑھتے تھے، کیا آپ فرض نماز پڑھتے تھے یا نفل پڑھتے تھے، یہ میں نے گزشتہ لیکچر میں بتا دیا تھا، لیکن ہم اس حوالے سے جو مسائل ہیں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت عامر ابن ربیعہ کی حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان کا تعارف کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو یصلی، آپ نماز پڑھتے تھے علی راحلتی، اپنی سواری پر۔ راحلہ جو ہے یہ اونٹ یا اونٹنی کی سواری کو کہتے ہیں، راحلہ جو ہے یہ اونٹ یا اونٹنی کی سواری کو کہتے ہیں راحلہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے غالباً، تو یصلی آپ نماز پڑھتے علی راحلتی، اپنی سواری پر۔ یصلی یہاں نماز پڑھنے سے مراد نفلی نماز ہے،
فرض نماز نہیں، کیونکہ بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے، صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نفلی نماز سواری پر پڑھتے تھے، فرض نماز نہیں پڑھتے، جیسا کہ آگے حافظ ابن حجر نے اضافہ ذکر کیا ہے۔ تو یصلی علی راحلتی، اپنی سواری پہ آپ جو ہے وہ اونٹنی پر نماز پڑھتے، حیث توجہت بھی، جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا، حیث توجہت بھی، جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا۔ اب اس حدیث میں تو یہ کہ جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا آپ نماز پڑھتے، لیکن اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ تکبیر کے لیے، تکبیر تحریمہ کے لیے پہلے سواری کا رخ قبلے کی جانب کرتے تھے، اس کے بعد جس طرح بھی چلی جاتی آپ نماز جاری رکھتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں۔ زاد البخاری ہو، بخاری نے اضافہ کیا ہے، یعنی بخاری کی حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، یومی براسہ، اللہ کے نبی اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، یعنی رکوع اور سجدے کے لیے۔ جب آپ سواری پر نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ رکوع کرنے لگتے یا سجدہ کرنے لگتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، اپنے سر سے اشارہ فرماتے تھے رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے۔ ولم یکن یصنع فی المکتوبۃ، ولم یکن، اور نہیں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، یصنعہ، ایسا کرتے، صنع یصنع میں ہوتا ہے کرنا، یصنعہ یعنی ایسا کرتے، فی المکتوبۃ، فرض نماز کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز میں ایسا نہیں فرماتے تھے یا ایسا نہیں کرتے تھے۔ والی ابی داؤد، اور سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ ہیں امام ابو داؤد کے ہاں، من حدیث انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے ہے، کانا اذا سافر، جب اللہ کے نبی سفر کا ارادہ کرتے یا سفر کرتے، فاراد ان یتطوع، اور نفل نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے، استقبل القبلہ، استقبل تو آپ متوجہ ہوتے، بناقت ہی، اپنی سواری کے ساتھ، اپنی اونٹنی کے ساتھ، القبلہ تھا قبلے، آپ رخ کرتے اپنی سواری کا قبلے کی جانب، اپنی اونٹنی کا رخ کرتے سمت، قبلہ کی سمت، فکبر، اور آپ تکبیر کہتے، ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھتے، حیث کان وجہ رکابہ، جس طرح بھی اللہ کے نبی کی سواری کا رخ ہوتا، واسنادہ حسن، اور اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ تو پہلی حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور جو اضافہ ہے حضرت انس کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت پہلی تکبیر کہتے ہوئے قبلہ رخ کرتے تھے سواری کو، اس کے بعد جس طرح بھی سواری کا رخ ہوتا آپ نماز پڑھ لیتے۔ اب آپ اگر بظاہر دیکھیں تو پہلی حدیث پر یہ اضافہ ہے، اور وہ حدیث زیادہ صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ اس میں کلام ہے، یعنی راوی بنسبت دوسرے راویوں کے مقابلے میں حافظے کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اب یہاں بظاہر تعارض ہے، لیکن یہ تعارض اس طرح کا نہیں کہ آپس میں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، بلکہ اضافہ ہے۔ اب اضافہ اگر صحیح سند سے ثابت ہو تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، جب تک وہ پہلی حدیث کے مخالف نہ ہو۔ تو اب اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ کرتے سواری کو، پھر آگے جس طرح بھی سواری کا رخ ہوتا آپ جاری رکھتے نماز کو، اور پہلے میں یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوتے ہی نہیں تھے، آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو آئیے اس حوالے سے ہم جو ہے جو راجح ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حدیث میں نفل نماز سواری پر پڑھنے کے جواز کا بیان ہے، اور یہ میں گزشتہ لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ حدیث میں اس مسئلے کا بیان ہے کہ نفل نماز کے لیے استقبال قبلہ لازم نہیں، اونٹنی پر قیاس کرتے ہوئے ہر طرح کی سواری پر نماز پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ہوائی اور بحری جہاز وغیرہ اس طرح کی دیگر سواریاں۔ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکبیر تحریمہ کے وقت سواری کو تکبیر کے وقت قبلہ رخ کرنے کا بیان ہے، اور یہ گزشتہ احادیث پر اضافہ ہے جو کہ ان میں مذکور نہیں، اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء نے تکبیر کے وقت استقبال قبلہ کو لازم قرار دیا ہے، اور بعد نے مستحب۔ اگر ہم دونوں حدیث کو جمع کرنے کی کوشش کریں یا دونوں حدیث پر عمل کرنے کا موقف اختیار کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے وقت سواری کو قبلہ رخ کرنا افضل ہے لیکن واجب نہیں، افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے، کیونکہ پہلی احادیث زیادہ صحیح ہیں اور ان کے اندر استقبال قبلہ کا ذکر نہیں ملتا، لہٰذا حدیث انس کا اضافہ جو ہے ہم اس کو واجب کے لیے نہیں لیں گے، ہم اس کو مستحب اور افضل کے لیے لیں گے کہ افضل ہے قبلہ رخ ہوا جائے آغاز میں، لیکن لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے۔ حدیث میں اس مسئلے کا بیان ہے کہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھی جا سکتی، صرف ایک صورت میں اس سے مستثنا ہے، جیسے میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا۔ یہاں صرف میں بطور اتمام حجت کے یہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وہ زبانی کلامی تھی، لیکن آپ کے پاس چلے لکھی ہوئی چیزیں آ جائیں تو اس میں تین شرطیں ہیں کہ سواری پر فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 سفر طویل ہو، لمبا سفر ہو، نمبر 2 نماز کا وقت نکل جانے کا ڈر ہو، نمبر 3 سواری میں نماز پڑھنا ممکن ہو، کمفرٹیبل ہو، مطلب یہ کہ آرام سے آدمی سجدہ کر سکے، رکوع کر سکے، قیام کر سکے، اور قبلہ کی سمت بھی معلوم ہو۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب کے اندر، سعودی ایئر لائن کے اندر باقاعدہ نماز کی جگہ مختص ہوتی ہے اور قبلے کی سمت بھی بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح
بحری جہاز جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے بحری جہاز جو سامان وغیرہ جن پر درآمدات برآمدات ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی باقاعدہ نمازوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، کیونکہ وہ کئی مہینوں تک بھی چلتے رہتے ہیں، کئی ہفتوں تک چلتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اندر بھی نماز کا انتظام ہوتا ہے۔ تو وہاں اگر قبلہ کی سمت، اور ان کو قبلہ کی سمت بھی معلوم ہوتی ہے، آج کل الحمدللہ وسائل موجود ہیں، اور ان سورسز اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے ہم قبلے کی سمت معلوم کر سکتے ہیں، اور پانی بھی بکثرت موجود ہوتا ہے، لہٰذا وضو کر کے اور قبلہ کی سمت معلوم کر کے اگر سفر لمبا ہو، نماز کے نکل جانے کا ڈر ہو، نماز کے فوت ہو جانے کا ڈر ہو، تو جہاز کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور شپ کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی اور سواری پر بھی اگر اترنا ممکن نہ ہو تو۔ لیکن بسیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، بسیز وغیرہ، ان کو روکنا ممکن ہے، جہاں چاہیں آپ روک سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہاں نماز پڑھ لیں۔ زیادہ مسئلہ جہاز کا اور بحری جہاز کا، شپ وغیرہ کا ہوتا ہے، جس میں زیادہ لمبا سفر ہوتا ہے، وہاں روکا نہیں جا سکتا۔ چلیے جی، ہمارے پاس 216 اور 15 حدیث ہیں، پڑھیے کوئی آپ میں سے۔ سمیہ رحمان آپ پڑھیں، سمیہ ایک حدیث آپ پڑھیں، اور دوسری حدیث جو ہے وہ عطاء الرحمان پڑھیں گے، دوسری حدیث عطاء الرحمان پڑھیں گے، پہلی حدیث سمیہ رحمان نیازی پڑھیں گی۔ چلیں جی جی سر، یہ والی ہے، ولی ابی داود من حدیث انس۔ کیا سر یہ والی حدیث ہے، میں نے اب پہلے اسکرین سے پڑھا تھا، آپ نے جو شیئر کی تھی، ابھی میں نے بک جو کھولی ہے تو اس میں پوچھ رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ والی حدیث ہے، ولی ابی داود من حدیث انس۔ یہ پڑھ چکے ہم، آپ ابھی کا مطلب ہے آپ نے پہلے سنا نہیں؟ نہیں سر، وہ یہ والی بک کھولی ہے تو میں پڑھ چکا ہوں، میں پوری حدیث کا ترجمہ کر چکا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پڑھنی۔ ٹھیک ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، رواہ الترمذی وله علۃ۔ اگلی حدیث پڑھیں عطاء الرحمان۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ کر آیا کریں، حدیث پڑھ کر آیا کریں سارے لوگ۔ عبارتیں ایسی کی تیسی نہیں کرنی، عبارتوں کی۔ ان یصلی فی سبع مواطن المزبلہ المزبلۃ اس کو المزبلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو اصل میں یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا معذوب ہوگا، یعنی ہی المزبلۃ والمزجرۃ والمجزرۃ والمقبرہ۔ اور اگر اس کو پڑھیں گے، ہاں فی پڑھیں گے تو پھر اس کو مجرور پڑھیں گے، فی المزبلۃ والمجزرۃ والمقبرۃ وقاریۃ الطریق والحمام ومعاطن والمقبرۃ، آگے وقاریۃ الطریق والحمام والمعاطن الابل ومعاطن الابل وفوق ظہر بیت اللہ ظہر بیت اللہ، راواہ ترمذی وضعفہ۔ یا عطاء الرحمان، آپ ابھی چوتھے سیمسٹر میں ہیں اور ابھی تک حدیث صحیح نہیں پڑھنا آئی آپ کو۔ آپ سب لوگ حدیث پڑھ کر آیا کریں، اور کچھ ٹائم دیا کریں ان کو، یہ نہیں کہ جو کلاس میں پڑھنا ہے بس اسی تک محدود رہیں، بلکہ آپ سر اس میں نا نمبر کا بڑا فرق ہے، کتاب میں اور اس میں نا نمبر نہیں اس میں ملا کتاب میں نا، پچھلی حدیث بھی نہیں مجھے ملی وہ بک میں نا، تو لیکچر میں تو پھر 2 نمبروں کا فرق ہوگا، لیکن حدیث کے عبارت تو آپ کو معلوم ہو سکتی نا کہ عبارت یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اندر کوشش خیر میں عموماً سب کو کہہ رہا ہوں، میں عموماً سبھی کو کہہ رہا ہوں کہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی، اور جو آگے پڑھنا ہوتی ہیں وہ بھی، کم از کم آپ کچھ نہ کچھ حدیث پڑھ کر آیا کریں۔ جی سر، سر کتاب میں یہ 168 حدیث ہے، 168 نمبر ہے حدیث کا، جو بھی انہوں نے پڑھی ہے نا کتاب میں 168 ہے۔ ہاں، اس حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر راویان حدیث ہے، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں، تخریج پڑھیں گے، پھر اب ان کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، الارض کلھا، زمین ساری کی ساری، مسجد ہے، یعنی نماز کی جگہ ہے،
इल्ला अल-मक़बरता वल हम्माम, सवाए कब्रिस्तान और हम्माम के। मकबरा जो है ये मीम के फतह के साथ और बा पर तीनों इराब जायज है, बा पर तीनों इराब जायज है, यानी आप इसको मकबरा भी कह सकते हैं, मकबरा भी कह सकते हैं और मकबरा भी कह सकते हैं, तीनों इराब दुरुस्त है और अरबी जुबान में तीनों तरह दुरुस्त है। इल्लल मकबरा, इल्लल मकबरा, इल्लल मकबरा, तीनों तरह दुरुस्त है। और मकबरा जो है वो कब्रिस्तान को कहते हैं जहां मुर्दों को दफन किया जाता है और ये जगह का नाम है। स्वाए कब्रिस्तान के वल हम्माम, और गुसल खाने के, यानी हम्माम हमारे यहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम्माम में गया। अब हम्माम कदीम ज़माने में उस जगह को कहते थे जहाँ गर्म पानी मुयस्सर होता था और लोग जाके वहाँ गुसल करते थे, यानी गर्म पानी वहाँ मिलता था और लोग जाके सर्दी में गुसल करते थे। लेकिन इस वक्त उसका इतलाक बाद में तमाम उन जगहों पर होने लगा जहाँ भी हम गुसल करते हैं, उसको हम्माम कहते हैं, पानी गर्म हो या पानी ठंडा हो। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया और इस हदीस में इल्लत है, जैसा कि आगे जिक्र करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मना किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अन युसल्ला फी सब'i मवातिना, कि नमाज पढ़ी जाए 7 जगहों में, यानी 7 मुकामात पे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना किया है। अब वो 7 मुकामात कौन से हैं? सबसे पहले अल-मज़बलत, अल-मज़बलतु या अल-मज़बलती, ये ज़बाला से है और ज़बाला कहते हैं गंद को, ज़बाला कहते हैं गंद को, जहाँ गंद वगैरह रखा जाता है। इस वजह से अरबी जुबान में कहते हैं फलां बंदे का दिमाग ज़बाला है, फलां बंदे का दिमाग ज़बाला है। किसी को अगर तनकीद करनी हो तो कहते हैं फलां बंदे का दिमाग जो है वो ज़बाला है, यानी गंद की टोकरी है, गंद की टोकरी है। तो मज़बला गंद की जगह को कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ रूढ़ी भी कहते हैं, या जो कूड़ा करकट के ढेर होते हैं उनको मज़बला कहते हैं, और ये जगह का नाम है जहाँ गंद वगैरह जमा हो। वल मजजरा, ये जजर से है, और जज्जार कहते हैं कसाई को, जज्जार कहते हैं कसाई को जो जानवरों को ज़बा करते हैं, और मजजरा उस जगह को कहते हैं जहाँ जानवर ज़बा किए जाते हैं, यानी मज़बा खाना, मज़बहा खाना, जहाँ जानवर मवेशी ज़बा किए जाते हैं कुर्बानी में या आम हालात में। और ये मखसूस मुकामात होते हैं, जैसा कि मीना के अंदर हुज्जाज किराम के लिए वहाँ जानवर ज़बा होते हैं, वहाँ एक अलग मजजरा है। सऊदी अरब के अंदर तकरीबन तमाम शहरों में अलग अलग मजज़रे बने हुए हैं जहाँ लोग जाके कुर्बानी के जानवर ज़बा करवाते हैं, घरों में ज़बा नहीं किए जाते, बहुत कम शाज़ो नादर होते हैं। अल मकबरा, ये कब्रिस्तान है जहाँ मुर्दे दफन होते हैं। वकारियाती तरीक, और आम गुजरगाह, कारिया कहते हैं खटखटाना, यानी जहाँ लोगों के कदम ज्यादा चलते हैं, मकसूद शारे आम या आम गुजरगाह। वल हम्माम, और इसी तरह हम्माम, ये गुज़श्ता हदीस में भी जिक्र गुजर चुका है। वह मातिनिल इबिल, ये अतनुन से है, अतनुन से है, मातिन अतनुन की जमा है, मातिन अतनुन की जमा है, और मुराद ऊँटों के बाड़े और ऊँटों के बांधने की जगह। वफ़ौक़ ज़हरी बैतिल्लाह, और बैतुल्लाह की छत पर। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया और इस हदीस को उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया है। तो ये जो पहली हदीस है, इस हदीस में इख्तिलाफ है कि हदीस ये मुरसल है या मरफू मौसूल है। मुरसल का मतलब ये है कि ताबी अल्लाह के नबी से बयान कर रहे हैं, और मौसूल का मतलब ये है कि सहाबी अल्लाह के नबी से बयान कर रहे हैं और सनद सही है। बाद उलमा ने इसे मौसूल मरफू करार दिया है और बाद उलमा ने मुरसल। जिन उलमा ने इस हदीस को मरफू करार दिया है उनमें इब्ने खुज़ैमा है, इब्ने हिब्बान है, इमाम हाकिम है, शेख अहमद शाकिर हैं, इब्ने दकीक अल-ईद हैं, यानी मुतकद्दिमीन में जो कदीम उलमा है उनमें इब्ने हज़म है, इमाम हाकिम है, इब्ने दकीक अल-ईद हैं, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया है, और मुआसिरीन में शेख अहमद शाकिर, अल्बानी और इब्ने बाज रहमहुल्लाह ताला हैं। वो कहते हैं कि हदीस मरफू और मुत्तसिल और सही है, लेकिन बाद कहते हैं कि ये मुरसल है। अलबत्ता वल्लाहु आलम, राजे इसका मौसूल होना है और सही होना है। जब हदीस सही है तो इससे पता चलता है पहली हदीस से कि कब्रिस्तान और हम्माम में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। क्यों जायज़ नहीं? क्योंकि कब्रिस्तान में कब्र वाले की इबादत का खदशा है और ये सद्दन जरिया है, शिरक की तरफ ले जाने का जो भी दरवाज़ा है अल्लाह के नबी ने उसको बंद कर दिया है। तो चूंकि अगर कब्रिस्तान में इजाज़त दे दी जाती तो लोग कब्रों की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने लग जाते और कब्रों को सजदे करने लग जाते, लिहाजा उस दरवाजे को ही बंद कर दिया गया, शिरक की तरफ ले जाने वाला। और इस तरह हम्माम के अंदर इस वजह से कि वहाँ उमूमन पेशाब कोई कर देता है, नजासत की जगह होती है, नजासत का इम्कान होता है, तो इस वजह से वहाँ एहतियातन जो है वो रोक दिया गया है, सद्दन लिगैया। अच्छा, दूसरी हदीस जो है, दूसरी हदीस इसकी सनद सख्त ज़ईफ़ है। जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की हदीस है, ये वाली दूसरी वाली हदीस जिसमें 7 जगहों का जिक्र है,
मजबला, मजजरा, मकबरा, कारियात तरीक, हम्माम और मातनिकर और बैतुल्लाह की छत। इस हदीस में कलाम है और ये सख्त ज़ईफ हदीस है। क्यों ज़ईफ है? इसकी सनद में ज़ैद बिन जुबैरा रावी है जो कि मुनकिरुल हदीस है। इमाम बुखारी जिस रावी के बारे में मुनकिरुल हदीस कह दें उसकी सनद इंतहाई ज़ईफ होती है। जिस हदीस की सनद में कोई रावी ऐसा आ जाए जो मुनकिरुल हदीस हो या वो जो है वो लय्यिनुल हदीस या इस तरह के कोई सख्त अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल हुए, सख्त जरा है, तो इमाम बुखारी के यहाँ जो रावी मुनकिरुल हदीस है उसकी हदीस सख्त ज़ईफ होती है, लिहाजा काबिल इस्तिदलाल नहीं है। अलबत्ता कुछ दीगर अहादीस के अंदर ये चीजें जिक्र हैं, जैसा कि हम वजाहत की तरफ चलते हैं ताकि मसला मजीद खुल जाए। तो हदीस में गंदगी के ढेर, मस्बा खाने, कब्रस्तान, आम गुजरगाहें, हम्माम, ऊंटों के बाड़े, बैतुल्लाह की छत में नमाज पढ़ने से रोका गया। अब हम चलते हैं तफसील की तरफ। हदीस में इस चीज का बयान है कि सारी जमीन ही नमाज के लिए मौजू है, सिवाय उन मुकामात के जिनमें नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है। कब्रस्तान में भी नमाज पढ़ने से रोका गया है और इसकी वजह सद्दु ज़रिया है कि कहीं कब्रस्तान वालों में से किसी एक की इबादत ना हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब भी शिरक का खदशा आपको लाहिक होता तो आप वो दरवाजा फौरन बंद कर देते। जैसे मैंने आपको कई दफा मिसाल दी कि एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को आकर कहा, अल्लाह के रसूल माशा अल्लाहु वशीता, होता वही है जो आप चाहते हैं और अल्लाह चाहता है। अल्लाह के नबी गुस्से में आ गए, आपका चेहरे का रंग बदल गया और यह आपके गुस्से की अलामत जो सहाबाए किराम देखा करते थे, आपके चेहरे का रंग बदल जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है? कुल माशा अल्लाह वहदहु, सिर्फ ये कहो कि जो अल्लाह वहदहु ला शरीक चाहता है वो होता है, मुझे शामिल कर रहे हो। इन्नमा अना अब्दुल्लाहि व रसूलु, मैं तो अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के नबी ये तवाज़ु इख्तियार करने वाले थे और इसी वजह से अल्लाह के नबी ने ये दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा ला तजअल क़बरी वतनन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को पूजा गाह ना बना देना कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी कब्र को इस तरह पूजने लग जाएं जैसे ईसा और मूसा और दीगर अंबिया की कब्रों को पूजा जाता है। फरमाया लाअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह यहूद और नसारा के ऊपर लानत करे, अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया और नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह और पूजा पाठ की जगह बना दिया। तुम मेरे साथ ऐसा ना करना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम ऐसा ना करना। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए वो सारे दरवाजे बंद कर दिए। आपने यहाँ तक भी फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा मसीहा इब्न मरियम, कि मेरी उम्मत के लोगों मुझे मेरे मुकाम से इतना ज्यादा ना बढ़ा दो कि जैसे ईसाइयों ने ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया। लेकिन अफसोस की बात है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये सारी तालीमात होने के बावजूद आज भी लोग अल्लाह के नबी को मुश्किल कुशा कहते हैं, हाजत रवा कहते हैं, बिगड़ियां बनाने वाला कहते हैं, कल की खबरें जानने वाला कहते हैं, आलिमुल गैब कहते हैं, खाजिनुल इल्मिल्लाह कहते हैं, काशिफुल कुरब कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अलकाबात दिए जाते हैं कि अल्लाह की कसम अगर अल्लाह के नबी हयात और जिंदा होते और ये उनकी जुबान से लफ्ज सुन लेते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसी तरह ही नाराज होते जैसे आप उस सहाबी की बात पे नाराज हुए थे। तो इसने कहा था माशा अल्लाह वशीता, कि होता वही है जो अल्लाह और आप चाहें। और आपने फरमाया कि ऐसा ना कहो। इसी तरह बच्चियां जब शेर पढ़ रही थी और बच्चियां ये कह रही थी, शेर पढ़ते हुए दफ बजा रही थी और साथ ये कह रही थी हमारे अंदर वो नबी है जो कल की खबरें जानता है, अल्लाह के नबी ने फौरन टोक दिया, रोक दिया और फरमाया कि ये ना कहो, पहले वाली बातें करो लेकिन ये ना कहो कि जो कल की खबरें जानता है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये सारी तालीमात हैं कि जिनसे हमें अल्लाह के नबी ने शिरक के सारे दरवाजों को बंद करके रोका है कि हम शिरक के अंदर वाक़े ना हो जाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब उनसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी को घर में क्यों दफन किया गया है, अंबिया को घर में क्यों दफन किया जाता है जहां वो फौत होते हैं, तो आयशा फरमाती हैं लौ बुरिज़ा क़ब्रुहु, अगर अल्लाह के नबी की कब्र बाहर बना दी जाती तो लोग उसकी पूजा शुरू कर देते, लोग उसकी पाठ शुरू कर देते, उसके ऊपर सजदे करने लग जाते। और ये अमली तौर पर आप अगर देखें, आज अगर वहां जाली ना हो, आज अगर वहां सिक्योरिटीज ना हो, फोर्सेज ना हो, तो हमारे पाकिस्तान वाले तो कब्रें उठा के ले आए, जालियां उठा के ले आए, हर चीज उठा के ले आए। जो हमने वहां हालत देखी है, जो कब्रिस्तान में यहाँ हम हालत देखते हैं, इनकी हालत ये है, इनको अगर मौका मिल जाए तो कब्र की मट्टी तो दरकिनार, अंदर से मुर्दे को भी उठा के ले जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलबत्ता ये मसला आगे इंशाल्लाह आ रहा है, हम इसको मजीद पढ़ेंगे। कब्रिस्तान में नमाज जनाजा कब्रिस्तान में पढ़ी जा सकती है क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो जो औरत मस्जिद की सफाई करती थी वो फौत होगी, तो सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताए बगैर उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली। उन्होंने कहा कि खादिमा थी तो हम इसकी नमाज जनाजा, तो नमाज जनाजा कब्रिस्तान में जाकर पढ़ी जा सकती है, तो वहां जाके उसके लिए की जा सकती है। कब्रिस्तान में जो साहिब कब्र है
خصوصاً اگر ایک جماعت آئی ہے، کچھ لوگ آئے ہیں سفر سے اور ان کے آنے سے پہلے اس کو دفن کر دیا گیا ہے، تو وہاں وہ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا کہ وہ عورت جو ہے وہ سیاہ رنگ کی عورت تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی خادمہ تھی، وہ فوت ہو گئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم یہ خادمہ تھی، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، خود اس کا نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کو کیا بتانا ہے، اللہ کے نبی مصروف ہوں گے یا مطلب کسی اپنے خاص کام میں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے رات کو وہ فوت ہوئی تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ غسل کا اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ مسجد کی خاتمہ ہے وہ کہاں ہے؟ میں کہا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہوگی اور ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کی قبر پہ لے جایا گیا اور اللہ کے رسول نے وہاں اس کے لیے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی دوبارہ، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ المہم نبی کریم علیہ السلام کے فعل کا ثابت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ قبرستان میں پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، تاکہ اس چیز کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ سجدہ کیا قبر والے کے سامنے ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو اس وجہ سے نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ حمام اور غسل خانے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی وجہ جیسے میں نے بتایا کہ نجاست کے وجود کا احتمال ہے، اور اس جگہ شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ شیاطین اکثر جنات جو خبیث ہوتے ہیں، الخبیث والخبیثات، یہ اکثر ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں نجاست ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ جب آپ جب قضاء حاجت کے لیے جائیں بیت الخلاء میں، تو آپ جو ہے وہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا جو ہے وہ آپ پڑھیں تاکہ آپ وہاں جو خبیث جنات اور جنیاں ہیں آپ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی پر جادو کرتا ہے، کسی پر کوئی اٹیک کرتا ہے جادو کا، تو وہ جنات اس کے بدن میں تب داخل ہوتے ہیں جب وہ واش روم میں ہوتا ہے یا اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ یہ تجربات بتاتے ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں جو عامل ہیں اور جنات کا علاج کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اکثر جنات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو تکلیف تب دیتے ہیں جب وہ بیت الخلاء میں جائیں ذکر کے بغیر، یا ذکر کے بغیر اپنا اکثر اوقات گزاریں، نماز نہیں پڑھتے، پاک نہیں رہتے، ان لوگوں کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جنات اور شیاطین ان لوگوں کو ہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مومن جنات جو ہیں، جو مسلمان جنات ہیں، وہ ایسا کام نہیں کرتے، یہ جو خبیث ہیں اس وجہ سے کہا گیا من الخبث والخبائث۔ حمام اور غسل خانے کی چھت پہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے واش روم ہوتے ہیں، اگر مسجد کی بیسمنٹ میں واش روم ہے یا مسجد کی چھت کے اوپر واش روم ہے، نیچے مسجد ہے، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ الگ ہے، اور اس کا حکم ہم نجاست کا متعدی نہیں کر سکتے، صرف نجاست کی ذات جہاں موجود ہے بعینی ہی وہ نجس ہے، باقی اگر اوپر کوئی دیوار کر دی جاتی ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ نجاست کے حکم میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حمام اور غسل خانے یا واش روم کی چھت پہ نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے مسجد نبوی آپ جانتے ہیں، مسجد نبوی جو ہے اس کے نیچے سین کے اندر سارے واش رومز ہیں، آپ نے دیکھا ہے بیت اللہ کے اندر بھی نیچے اکثر سین جو ہے وہاں واش رومز بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ نیچے ہیں بیسمنٹ کے اندر، اوپر جگہ پاک اور صاف ہے۔ اصل تو جگہ کا پاک اور صاف ہونا، نیچے جو کچھ بھی ہو، تو اس نجاست کو ہم متعدی نہیں کر سکتے اس کے حکم کو۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے مذکورہ مقامات جو ہیں ان میں اختلاف ہے کہ کیا وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ راجح یہ ہے کہ جو 7 مقامات عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہیں ان میں تفصیل ہے، سب سے پہلے گندگی کے ڈھیر میں نجاست کی وجہ سے نماز پڑھنا جائز نہیں، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ گندگی کے ڈھیر پہ نجاست ہوتی ہے تو اس وجہ سے اسلام کے جو قواعد اور اصول ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نجس جگہ میں نماز نہیں ہوتی۔ مذبح خانے میں بھی نجاست کا احتمال ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حمام اور قبرستان کے بارے میں صحیح احادیث مروی ہیں، جیسا کہ پہلی ہم نے حدیث پڑھی ہے، دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے، تو اس وجہ سے صحیح احادیث اور بھی ہیں۔ صرف اگر عبداللہ بن عمر کی حدیث نہ بھی صحیح ہو تو دیگر حدیث حمام اور قبرستان کے بارے میں ہم نے اس سے پہلی حدیث بھی اور کئی حدیث ہیں جس کے اندر قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، لہٰذا جائز نہیں ہے۔ عام گزرگاہ میں جو شارے ہوتے ہیں، مطلب روڑیں ہوتی ہیں، جو عام گزرگاہیں ہوتی ہیں، شارے عام، وہاں نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں، نماز پڑھنے کی ممانعت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں جس کے اندر روکا گیا ہو۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اور وہ ہم نے کہا کہ ضعیف ہے اور سخت ضعیف ہے، لہذا ضعیف حدیث سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ احتیاط کا پہلو ہے،
کہ اگر عام گزرگاہ میں لوگ نماز پڑھیں گے تو اکثر لوگ گند پھینک دیتے ہیں، وہاں اکثر لوگ گندگی پھینک دیتے ہیں، اور بلکہ بہت سارے جو جہاز ہیں نشئی وہ تو وہاں پیشاب بھی کر دیتے ہیں، بلکہ بس ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ تو اکثر پیشاب وہاں کھڑے کر دیتے ہیں، گاڑی کھڑی کی اور روڈ کے سائڈ پہ وہاں پیشاب کر دیا، اور چلتے چلتے کوئی گند پھینک دیتے ہیں، کوئی کہہ کر رہا ہے، کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے، کوئی بندہ وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، اور کوئی کتا، کوئی اس طرح کی، یعنی جب عام گزرگاہ ہے تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بسا اوقات جو بسیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، یہ جو بسیز ہوتی ہیں آج کل کی، مثلا جیسے ڈائیو اس طرح کی بسیز ہیں، ان کے اندر واش روم بنے ہوتے ہیں، اور واش روم کے آگے جو ہے وہ ایک خاص مقام ہوتا ہے جو ٹائلٹ کا، جو سارا گند وغیرہ وہاں جمع ہوتا ہے، تو بسا اوقات وہ لیکیج ہو جاتی ہے، اور وہ لیکیج کی وجہ سے سارا وہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ گند پھیلتا جاتا ہے، پیشاب کے قطرات وغیرہ اور یہ ساری چیزیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین کی جو پٹری ہوتی ہے، ٹرین کی پٹری کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گند پڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ٹرین کے اندر وہ واش رومز ہوتے ہیں وہ نیچے سے لیکیج ہوتے ہیں، اور گند سارا وہاں اس کے اوپر گراتے جاتے ہیں اور آگے جاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اس وجہ سے یعنی احتیاط ہے کہ وہاں کوئی پتہ نہیں جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی سواری آ سکتی ہے، کوئی تیز رفتار گاڑی آ سکتی ہے جو اس کو رون کے چلی جائے گی، تو اس وجہ سے احتیاط بہتر ہے۔ لیکن اگر یقین ہو کہ جگہ پاک اور صاف ہے اور کسی کے آنے جانے کا امکان بھی نہیں، تو وہاں سائڈ پہ نماز کروائی بھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف احتیاط ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے جگہ نجس ہو یا ناپاک ہو۔ اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ ہم پہلے مسئلہ پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم طہارت اور نجاست کے جب احکام اور مسائل پڑھے تھے تو ہم نے اونٹوں کے بارے میں، بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، اور اونٹوں اور بکریوں کے جو گوبر اور پیشاب کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ راجح قول یہ ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کا، حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب جو ہے وہ نجس ہے لیکن حلال نہیں، نجس ہے لیکن حلال، اونٹوں اور بکریاں جو حلال جانور ہیں ان کا گوبر اور پیشاب پاک ہے، لیکن ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، لیکن ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ اور میں نے باقاعدہ واضح کئی دلائل دیے تھے۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر سے قبل کئی مہینوں تک بکریوں کے بارے میں نماز پڑھی ہے۔ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے مسجد نبوی کی تعمیر سے قبل کئی مہینوں تک جو ہے وہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہی حضرت جابر کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم نے عمل کے بارے میں حدیث پڑھی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر سے قبل، صحیح مسلم میں حدیث حضرت انس کی، کہ آپ نے کئی مہینوں تک بکریوں کے بارے میں نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یہ بھی صحیح مسلم ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھوں، اصلی فی مبارک الغنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، فرمایا اصلی فی مبارک الابل، کیا اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھوں، تو فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، تو وہ حدیث صحیح ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح نہ بھی ہو تو وہ احادیث صحیح ہیں جو صحیح مسلم ہے، جن کے اندر اللہ کے نبی نے بکریوں اور اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے میں فرق کیا۔ لیکن اس وجہ سے نہیں آپ نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے روکا کہ اونٹوں کا پیشاب نجس ہے یا اونٹوں کا جو گوبر ہے وہ نجس ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو ارینا قبیلے کے لوگ تھے ان کو جب پیٹ خراب ہو گئے تو آپ نے ان کو اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت دی ہے۔ تو بطور علاج کے صرف اونٹوں کا پیشاب مریض کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، ہر بندے کے لیے نہیں، اور وہ بھی جب ڈاکٹر تجویز کرے، جب حکیم یا ڈاکٹر تجویز کرے تو تب اونٹوں کا پیشاب بطور علاج کے پیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ اور نہ ہی دیگر جانوروں کے پیشاب کو اس پر قیاس کرنا درست ہے، کہ اگر کوئی ہندو کہیں کہ ہم پھر گائے کا صحیح پیتے ہیں تو ہم کہیں گے نہیں، اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ صرف اونٹوں کے پیشاب کے ساتھ اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے بتایا تھا، آپ پر کون کسی وحی ہو رہی ہے۔ باقی اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے کیوں روکا گیا ہے، تو یہ اونٹ کی شیطانیت کی وجہ سے، کیونکہ اونٹ کو اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی میں ہے کہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا اور آ کر رون دے، اور اگر خالی ہو باڑا تو کیا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے اس وجہ سے روکا ہے۔ اگر اجازت دے دیتے تو لوگوں نے پڑھنی شروع کر دینی تھی، اور پھر احتمال تھا کہ اونٹ مار دے بندے کو، اس وجہ سے آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا وہ، کہ لوگ کہیں اس دروازے کے اندر سے دوبارہ یہ سمجھ کے کہ اللہ کے نبی نے اس وجہ سے اجازت دی کہ جب خالی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھنے لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ پھر عام اس کو سمجھنے لگ جائیں، اس وجہ سے آپ نے سد الذریعہ کی۔ بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنے کے بارے میں
یہی حدیث ہے جو ہم نے پڑھی اور یہ ضعیف ہے. لہذا کوئی بھی صحیح حدیث ایسی مروی نہیں ہے کہ جس حدیث کے اندر بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو. جس حدیث میں بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو, لہٰذا بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنا جائز ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنا جائز نہیں, تو پھر بیت اللہ کے اوپر جو بلڈنگیں ہیں جو بلند ہیں بیت اللہ سے, پھر ان پہ بھی نماز نہیں ہونی چاہیے. اس طرح جب ہم نے ہوائی جہاز کی بات کی تو پھر ہوائی جہاز بھی تو اوپر ہوتا ہے, پھر اس پہ بھی نماز نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز نہیں ہو سکتی, یا اس کے برابر نہیں ہو سکتی, یا اس سے اوپر نہیں ہو سکتی. درست ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلی حدیث پڑھیں جی. وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں اور یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں. اپنی کنیت سے مشہور ہیں. ان کا نام ہے کناز. ان کا نام ہے کناز ابن الحسین. ان کے والد کا نام حسین ہے اور ان کے بیٹے مرثد ہیں. حضرت ابو مرثد اپنے بیٹے کی وجہ سے ابو مرثد کہلاتے ہیں. ان کے بیٹے مرثد اور ابو مرثد دونوں صحابی ہیں. ان کے بیٹے مرثد اور ابو مرثد یہ دونوں صحابی ہیں, اور ہمارے ہاں راوی حدیث ابو مرثد ہے, یعنی مرثد کے والد ابو مرثد ہیں, اور یہ مشہور صحابی ہیں. اور بدر اور احد میں دونوں نے شرکت کی. بدر اور احد میں دونوں باپ بیٹا نے, یعنی ابو مرثد اور مرثد نے دونوں نے شرکت کی, اور 3 ہجری کو ان کو شہید کر دیا گیا تھا. 3 ہجری کو ان کو شہید کر دیا گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس حدیث کے الفاظ واضح ہیں. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, نبی علیہ السلام سے میں نے سنا, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لا تصلوا الی القبور, نہ تم نماز پڑھو کہ قبروں کی طرف رخ کر کے, قبروں کی جانب, نہ تم نماز پڑھو قبروں کی جانب, ولا تجلسوا علیہا, اور نہ تم قبروں پر بیٹھو. قبر پر بیٹھنا جائز نہیں ہے تو قبر کو روندنا کیسے جائز ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ قبر پر بیٹھنے سے مراد یہاں قبر کی مجاوری کرنا ہے. قبر کی مجاوری کرنا, جیسے مختلف درباروں پہ یہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنی ٹینٹ کروا لیتے ہیں, گلے میں بڑے بڑے منکے اور بڑے بڑے پتھر پہن لیتے ہیں, اور جو ہے وہ سارا دن بھنگ پیتے ہیں, اور رات کو وہاں ناچتے ہیں, دمال ڈالتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ دمال ڈالنا عبادت ہے اور یہ ولی کا احترام اور ولی کی تکریم ہے, اور وہاں بھنگ پی کر دھت ہو جاتے ہیں. اور اللہ معاف کرے والعیاذ باللہ, اگر کوئی عورتیں وہاں چلی جائیں تو ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں, اور ایسے کیسز سامنے آئے ہیں. اور اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ پہنچی سرکاریں ہیں, ان کو نہ چھیڑو, یہ پہنچی سرکاریں ہیں, ان کو نہ چھیڑو. پہنچی سرکاریں تو واقعی ہیں کہ وہ نشہ کر کے, وہ بھنگ پی پی کر وہ جہاز بن چکے ہوتے ہیں, بھنگ پی پی کر وہ جہاز بن چکے ہوتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں لا تجلسوا علی القبور کا مطلب یہ ہے لا تجلسوا علیہا, یعنی قبروں کی مجاوری کرنا بھی جائز نہیں, کیونکہ جو مجاوری کر رہا ہے وہ قبر پہ ہی بیٹھ رہا ہے. تو بعض علماء نے صحیح ہے, لیکن صحیح بات یہ کہ یہاں مراد قبر پر بیٹھنا ہے, یعنی قبر پر نہ بیٹھیں جاتے. یہ نہیں کہ آپ کو چیز رکھ کے قبر پہ بیٹھ جائیں, یا قبر کے اوپر چڑھ جائیں, قبر پہ کھڑے ہو جائیں, قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزر جائیں, یہ صحیح نہیں. جیسے آپ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی آپ کے گھر کے اندر قدم رکھے, کوئی آپ کے اوپر لیٹے ہوئے گزر کے جائے, ایسے مومن مسلمان جیسے زندگی کی حالت میں اس کی عزت اور توقیر باقی ہے, ایسے فوت ہونے کے بعد بھی اسلام مومن کو اسی طرح عزت دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی مردے کی ہڈی کو توڑنا زندہ کی ہڈی کے توڑنے کی طرح, یعنی اگر کوئی فوت شدہ مومن مسلمان کی ہڈی توڑتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے, وہ ہے کہ اس نے زندہ کو تکلیف دی. اور جیسے گناہ زندہ آدمی کو مارنے پیٹنے کا ہے, ایسے ہی مردہ آدمی کو بھی اس کی توہین کرنا, اس کو مارنے پیٹنے کا گناہ بھی وہی ہے. اور مومن کی عزت اور اس کی شان مرنے کے بعد بھی اسی طرح باقی ہے. اور یہ اسلام ہے, اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام زندگی کے اندر بھی مومن کو عزت دیتا ہے, اور زندگی کے بعد مرنے کے بعد بھی اس کا غسل, اس کی تکفین کی جاتی ہے, اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے, اس کو کافور لگائی جاتی ہے, احترام کے ساتھ اسے اٹھا کر قبرستان میں جا کے دفن کیا جاتا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. یہ خوبیاں خصوصیات آپ کو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر نظر نہیں آئے گی. المہم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصلوا الی القبور, نہ تم نماز پڑھو قبروں کی جانب رخ کر کے, ولا تجلسوا علیہا,
اور نہ تم ان کے اوپر بیٹھو، جب بیٹھنا جائز نہیں تو روند کر آگے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حوالے سے کچھ مسائل ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث میں قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان ہے، اور یہ نہیں اس فعل کے حرام ہونے اور نماز کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ ایک تو کام بھی حرام ہے نماز پڑھنے کا، اور دوسرا یہ نماز قبول بھی نہیں ہوگی بلکہ یہ نماز باطل ہے، کیونکہ شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی نے وہ سارے دروازے بند کر دیے جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے۔ حدیث میں قبر پر بیٹھنے سے روکا گیا ہے کیونکہ اس میں صاحب قبر کی توہین ہے، اور مومن کی توہین حالت حیات اور موت دونوں میں درست نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور اگلی حدیث میں آ رہا ہے، ہم حدیث بعد میں پڑھتے ہیں لیکن اس سے متعلقہ مسائل کو پڑھتے ہیں۔ جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، سب سے پہلا مسئلہ۔ اس کے بعد ہم قبرستان میں کیا مسجد میں قبر پہلے ہو یا بعد میں ہو، تو اس حوالے سے ہم یہ انشاءاللہ مسئلہ پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ تو اس بات پہ جو ہے وہ کوئی کلام نہیں ہے کہ موزوں کے اندر نماز پڑھنا تو بالاتفاق جائز ہے۔ موزوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں علماء کا کوئی اختلاف ہمیں نہیں ملتا، بلکہ تواتر کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی موزوں میں مسح کر لیتے تھے۔ جب مسح کرتے تھے تو اس کا مطلب آپ اتارتے نہیں تھے، اسی طرح آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو جب مسح کرنا ثابت ہو گیا تو ان کے اندر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے موزوں میں کئی حدیث میں نماز پڑھنا ثابت ہے، اور راجح قول بھی یہی ہے۔ اور اگر انسان نے مسح کیا اور مسح کرنے کے بعد موزہ اتار کے رکھ دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ جانتے ہیں۔ بہرحال موزوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس طرح جوتوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی فقہا اور علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ہمارے ہاں جو احناف ہمارے بھائی ہیں وہ فرق کرتے ہیں، وگرنہ متقدم علماء کے ہاں، وہ شافعی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنبلی ہوں، وہ حنفی ہوں، سب کے ہاں جوتوں میں نماز ہو سکتی ہے بشرطے کہ جوتا پاک ہو، بشرطے کہ جوتا پاک ہو۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا مستحب ہے اور مشروع ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کیا جائز ہے یا کہ مستحب کا مطلب باعث اجر ہے، یعنی سنت پہ عمل آپ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اکثر اوقات جوتوں میں نماز پڑھی ہے، تو اس وجہ اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے، لیکن مسجد کے اندر نہیں، پکی جگہ پہ نہیں، قالین کے اوپر نہیں کہ آپ کہیں کہ میں سنت کو زندہ کر رہا ہوں لہذا جوتا لے کے قالین پہ چلے جائیں، جوتے پڑیں گے وہاں جوتے کے ساتھ جب نماز پڑھنے لگیں گے قالین پہ تو جوتے پڑیں گے سر پہ، وہاں آپ کو کوئی پڑھنے نہیں دے گا۔ لیکن اگر جیسے مسجد نبوی کے باعث سین ہوتے ہیں، وہاں نماز جنازہ کے وقت لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی میں نماز جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، اس وقت جوتوں کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ بس اوقات جو فورسز وغیرہ ہوتی ہیں، سیکورٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ سیکورٹی کے بندے جو ہوتے ہیں وہ بھی جوتوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرض نماز بھی چونکہ بار بار ان کے لیے اتارنا پہننا مشکل ہوتا ہے، تو بڑے بڑے ان کے بوٹ ہوتے ہیں، تو ان کے شوز جو بڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اتارتے نہیں ہیں۔ بہرحال جب اصل موجود ہے ہم اس مسئلے کو پورا پراپر ایک علمی انداز میں پڑھتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف اور خلف میں علماء رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا جوتوں میں نماز پڑھنا مشروعات میں سے ہے یا رخصتوں میں سے ہے۔ مشروعات کا مطلب یہ کہ سنت ہے، اور رخصت کا مطلب اجازت ہے۔ اب دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ رخصت پہ عمل کریں گے تو اجر نہیں ہے، اجر صرف نماز پڑھنے کا ہے، لیکن اگر آپ سنت سمجھ کے عمل کر رہے ہیں تو سنت کا بھی اجر ملے گا اور نماز پڑھنے کا بھی اجر ملے گا۔ اگر مشروعات میں ہے تو پھر مستحب ہوگا، اور اگر رخصتوں میں سے ہے تو پھر جائز اور مباح ہوگا، اور آپ جانتے ہیں جائز اور مباح کام پہ اجر نہیں ملتا۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ مشروعات کے باب میں سے ہے، یعنی مستحب ہے، سنت ہے، لہٰذا یہ فعل مستحب ہوگا، اور اس کی دلیل سنت میں سے رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نمازیں نہیں پڑھتے، تو اپنے جوتوں اور موزوں میں نمازیں پڑھا کرو۔ حدیث صحیح ہے، سنن نبی داؤد میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا، موزوں میں نماز پڑھنا یہود کی مخالفت ہے، اور یہی مطلوب ہے، اور یہ سنت عمل ہے۔ اللہ کے نبی باقاعدہ حکم دے رہے ہیں خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور حکم جو ہے وہ مستحب کے لیے تاکید ہے۔ اسی طرح جوتوں میں نماز پڑھنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ہم طہارت کے باب میں اس کی وضاحت کر چکے، طہارت کے باب میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون بتائے گا آپ میں سے ہم نے کس جگہ یہ جوتوں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ پڑھا تھا؟ سر بتاؤں،
سر یہ جہاں پہ ہم نے موضوع کا ذکر کیا تھا نا کہ موضوع میں نماز اور موضوع اور جرابوں کا ذکر کیا تھا، ادھر آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو بوٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے. ہم نے وہاں تو نہیں پڑھا تھا، ہم نے وہاں نہیں پڑھا تھا مسئلہ. کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ 15 لوگ موجود ہیں، 15 کے قریب لوگ ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون ذرا اپنے حافظے کو ماضی کی طرف لے کے جاتا ہے. السلام علیکم سر. سر طہارت کے مسائل میں تھا نا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے بھائی بتایا گیا تھا. احسنتی یا ڈاکٹر مقبول صاحبہ، احسنتی، ویری گڈ، احسنتی، بارک اللہ فیک. ہم نے طہارت کے نجاست کو زائل کرنے کے مسائل میں پڑھا تھا. کپڑے کو اگر نجاست لگی ہو تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کی کئی حالتیں ہیں. یا تو نماز پڑھنے سے پہلے علم ہو گیا، یا نماز کے دوران ہوا، یا نماز کے بعد ہوا. اگر نماز سے پہلے ہے تو اس کی ہم نے صورتیں پڑھی تھی. اگر نماز کے دوران علم ہو گیا، اگر تو اسے اتار کر پھینکنے سے سطر ننگا نہ ہو تو پھر اتار کے پھینک دے گا، نماز جاری رکھے گا. اور اگر کسی ایسے کپڑے پہ لگا ہے کہ اس کو اتارنے سے سطر ننگا ہو جاتا ہے تو پھر نماز کو توڑ کر کپڑا پاک کر کے دوبارہ نماز شروع کرے گا. اور وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر لا علمی میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جوتے میں نماز پڑھی اور جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے. اللہ کے نبی نے جوتے اتار دیے، صحابہ نے بھی اتار دیے، لیکن اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھ چکے تھے وہ آپ نے دہرائی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھ چکے تھے وہ آپ نے دہرائی نہیں. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جوتوں میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ جوتوں میں نماز پڑھتے تھے. چونکہ وہ مساجد کچی ہوتی تھی، نیچے جو ہے وہ ٹنکے وغیرہ رکھے ہوتے تھے، کچی، کوئی جانور کے ڈسنے کا خطرہ ہوتا تھا یا کسی چیز کے لگ جانے کا امکان ہوتا ہے، اس وجہ جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے. لیکن ہماری مساجد آج کل ماربل لگے ہوتے ہیں، قالین ہوتے ہیں. یہ تو بے وقوفی کے بندہ جوتا لے کے مسجد کے اندر جا کے چلا جائے اور وہاں جا کے جوتے سمیت نہیں. اگر کچا سین ہے، جیسا کہ مثلا نماز جنازہ کے اندر عموماً جو جناز گاہیں ہوتی ہیں وہاں نیچے مٹی وغیرہ ہوتی ہے، کچی جگہ ہوتی ہیں، تو وہاں آپ جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نماز جنازہ کے اندر یا کچی جگہ پہ اگر آپ کہیں باہر سفر میں ہیں اور وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں جوتوں سمیت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پکی مساجد کے اندر ماربل کے اوپر اور جو ہے وہ قالین کے اوپر جا کے جوتا لے کے جانا یہ تو بے وقوفی ہے. تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام. لیکن ایک تنبیہ ہے جو میں نے اس کے اندر یہ چیزیں ذکر کی جو ابھی بتا رہا تھا. جوتوں میں نماز صرف اور صرف انہی جگہوں میں پڑھی جائے گی جہاں جوتے لے جانا اور جوتوں سمیت داخل ہونا معقول اور مناسب ہو، جیسا کہ کچی جگہیں یا جناز گاہیں جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی وغیرہ وغیرہ، اور جہاں فتنے اور حدیث رسول کے جھٹلائے جانے کا خدشہ ہو وہاں جوتوں کے بغیر ہی نماز پڑھنا افضل ہے، چاہے جگہ کچی ہو یا نہ ہو. اگر وہاں لوگ جاہل ہیں اور ان کو پتہ نہیں اس مسئلے کا، ان کے سامنے آپ یہ نہ کہ میں ان کو سنت بتاؤں گا اور وہ آگے سے حدیث کو جھٹلا دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امیر المومنین حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کرو جو ان کی عقلوں تک پہنچتی ہیں، وہ حدیثیں نہ بیان کرو جو ان کی عقلوں سے اوپر کے لیول کی ہوں. اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ تو جب تم یہ نہیں چاہتے تو لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کرو جو ان کی عقلوں تک پہنچتی ہیں. ہاں اگر وہ حدیث کا علم نہیں تو پہلے ان کی ذہن سازی کریں، پہلے ان کی ذہن سازی کریں، ذہن سازی کرنے کے بعد پھر ان کو اس طرح کی سنتیں بتائیں، اس طرح کی حدیث بتائیں. اب اگر آپ کسی دیہاتی بندے کے پاس، پینڈو بندے کے پاس جا کے یہ مسئلہ چھیڑ دیں کہ اونٹوں کا پیشاب پینا جائز ہے اور اونٹوں کا پیشاب پاک ہے، تو وہاں آپ کو ڈنڈے لے کے پیچھے لگ جائیں گے. وہ نہیں، پہلے ان کی ذہن سازی، ان کو جہالت سے پہلے نکالنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ مسائل بتانے. یہ نہیں کہ آپ سیدھا، بعض جاہل جو ہے وہ بڑے تشدد پسند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں سنت پہ عمل کر کے دکھاؤں گا، یہ سنت ہے ہم اس کو چھوڑ دیں اب ان کی وجہ سے. نہیں بھائی، اللہ کے رسول کی، حضرت علی کا فرمان ہے کہ لوگوں کو وہ حدیثیں بیان کرو جو ان کی عقلیں پک کرتی ہوں، وہ حدیثیں نہ بیان کرو جو ان کی عقلوں سے بالا ہوں اور عالی ہوں. اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ جب تمہیں پتا ہے کہ اگر ہم ان کو یہ حدیث بیان کریں گے تو یہ سارے جھٹلا دیں گے، تو آپ پہلے ان کی ذہن سازی کریں، ان کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ وہ آپ کی یہ حدیث سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اچھا، دوسرا مسئلہ قبروں پر مسجدیں بنانا اور میت کو کسی مسجد میں دفن کرنا یہ حرام ہے. اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے بیان کرتی ہیں، قالا، آپ نے فرمایا، فی مرضہ الذی مات فی، جس میں آپ فوت ہوئے اس بیماری میں آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی، صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا.
قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں ولولا ذالک لابرزوا قبرہ، اگر یہ ڈر نہ ہوتا اللہ کے نبی کو کہ میری قبر کی پوجا شروع ہو جائے گی، لابرزوا قبرہ، تو صحابہ اللہ کے نبی کی قبر کو باہر بنا دیتے، غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا، علاوہ اس کے کہ میں اس بات سے مجھے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دیا جائے۔ یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا خبردار وان من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے یہود و نصارہ، کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ، اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے۔ الا خبردار فلا تتخذوا القبور مساجدہ، تم قبروں کے ساتھ ایسا نہ کرنا کہ مسجدیں بنا لو، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے پاک و ہند کے اندر خصوصاً اور مصر کئی اور ممالک کے اندر اگر کوئی بڑا نیک ولی، کوئی ان کے ہاں جو نیک ہوتا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مسجد کے اندر دفن کرنا چاہیے، مسجد کے اندر اس کی جگہ پہلے سے مختص کی ہوتی ہے، اور یہ سراسر حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ بلکہ بہت سارے نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ میری قبر تم نے پکی بنانی ہے، میری قبر تم نے پکی بنانی ہے۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو عالم کہنے والا ہو، اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ کہنے والا ہو، وہ مرتے ہوئے وصیت کر کے جائے کہ تم نے میری قبر پکی بنانی ہے اور مسجد کے اندر مجھے دفن کرنا ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے احادیث واضح اور بکثرت موجود ہیں۔ اور اسی طرح ماتم کرنا چاہیے ان لوگوں کی عقل پر کہ جو باوجود احادیث کے علم ہونے کے اس بندے کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں اور نیک بھی مانتے ہیں، اور پھر اس کی وصیت پہ عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو مسجد میں دفن بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر قبر بنانا یا قبرستان کے اندر مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس جاہل قوم کی اکثر مسجدیں قبروں میں ہوتی ہیں یا اکثر قبریں مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ اس قوم کی جہالت کی وجہ سے اکثر قبرستانوں میں مسجدیں ہوتی ہیں یا پھر اکثر مسجدوں میں قبرستان ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے اور بہت بڑا المیہ ہے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے قبروں پر مسجد بنانے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی یہ حرمت بھی ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ ممانت ہے اس ان احادیث کے اندر، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، امت کے جتنے علماء ہیں کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ قبرستان کے اندر مسجد بنانا یا مسجد کے اندر قبرستان بنانا یہ جائز نہیں، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ دین اسلام میں مسجد اور قبر دونوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور اکٹھا ہونے کی صورت میں بعد میں بننے والی کو ختم کیا جائے گا۔ اگر وہ بعد میں بننے والی قبر ہو تو اسے وہاں سے منتقل کیا جائے گا، اور اگر کسی قبر پر مسجد بنا دی گئی ہو تو اس مسجد کو وہاں سے ختم کر دیا جائے گا۔ جو چیز بعد میں بنی ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو چیز بعد میں بنی ہے، اگر تو مسجد پہلے تھی، قبر بعد میں بنائی گئی ہے، تو قبر کو وہاں سے اکھیڑ کر قبرستان میں منتقل کیا جائے گا، اور اگر قبرستان پہلے تھا، مسجد بعد میں بنائی گئی ہے، تو مسجد کو گرا دیا جائے گا اور قبرستان کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ قاعدہ اور اصول ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی مسجد قبر پر نہیں بنائی جائے گی، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قبروں کو مسجدیں بناتے تھے، خبردار پس بے شک تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، بے شک میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ میت کو مسجد میں دفن کرنا جائز نہیں، بس اگر مسجد دفن کرنے سے قبل ہو تو اسے بدلا جائے گا، یا تو برابر کرنے سے یا پھر اکھیڑنے سے، اور اگر وہ نہیں ہو، یعنی اگر نہیں ہو تو اگر مسجد قبر بننے کے بعد بنائی گئی ہو، یا تو اس مسجد کو وہاں سے زائل کیا جائے گا یا پھر قبر کی صورت کو تبدیل کیا جائے گا۔ جیسے مسجد نبوی میں اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، اب یہ بعد میں چونکہ پہلے مسجد میں شامل نہیں تھی، لیکن جب مسجد کی پیچھے سے توسیع کی گئی اب مجبوری تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر کو وہاں سے منتقل نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث میں ہے انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہاں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اجتہاد کے ساتھ اور سب صحابہ کے اتفاق کے ساتھ وہاں دفن کیے گئے، اور صحابہ کا اتفاق جو ہے، صحابہ کا اجماع امت کے لیے حجت ہے، لہٰذا ابو بکر کا، عمر فاروق کا رضی اللہ عنہما کا اللہ کے نبی کے ساتھ دفن ہونے کو دلیل بنانا اس لیے کہ کوئی بھی ولی مسجد میں دفن ہو سکتا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ ابو بکر اور عمر مسجد میں دفن نہیں کیے گئے تھے،
بلکہ وہ تو حجرہ عائشہ میں دفن کیے گئے تھے. مسجد نبوی تو بہت پہلے تھے, وہ تو ساتھ تھی, مسجد نبوی کے اندر اس وقت حجرہ شامل نہیں تھا. یہ تو بعد میں ولید بن عبد الملک نے, جب خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا کہ تم حجرے جو ہے اس کو مسجد میں داخل کر دو, تو اس وقت مسجد کی توسیع کی گئی. تو مسجد چونکہ تنگ پڑ گئی تھی, تو مسجد کی توسیع, اب مسجد نبوی کو بھی منتقل نہیں کر سکتے, آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کو بھی اللہ کے رسول کی مسجد کو بھی منتقل نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں اللہ کے نبی کا منبر ہے, وہاں روضہ من ریاض الجنہ ہے, وہاں کئی جگہ ہیں جن سے متعلقہ احکام و مسائل ہیں. لہذا نہ مسجد نبوی کو منتقل کیا جا سکتا تھا, نہ روضہ رسول اللہ کے نبی کی قبر مبارک کو, لہذا مجبوری ہے, یہ عذر ہے. اس وجہ سے مسجد کو جب پیچھے سے کھلا کیا گیا تو پھر قبر کے رخ کو بدل دیا گیا, اور پھر اس صورت میں جو مثلث کی صورت میں پھر قبر کا رخ بنا دیا گیا. آگے سے دیوار اس انداز میں کر دی گئی کہ قبر کا رخ نہ ہو سکے, قبر کی جانب رخ نہ ہو سکے. اس وجہ سے اندر 3 دیواریں ہیں, ایک جالی ہے, اندر 2 دیواریں اور ہیں, اور اس کے اندر مثلث شکل کے اندر ایک دیوار ہے. لہٰذا پھر اگر ممکن نہ ہو تو پھر قبر کی صورت کو بدلا جائے گا, یعنی قبر کے رخ کو بدلا جائے گا, اس انداز میں کیا جائے گا کہ وہ قبر جو ہے اس کی جانب کوئی رخ نہ کر سکے. تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا ابو بکر و عمر کی قبروں پہ قیاس کر کے کہنا کہ جو بھی نیک آدمی فوت اس کو مسجد میں دفن کرنا چاہیے, یہ درست نہیں, کیونکہ ابو بکر و عمر اللہ کے نبی کے گھر میں دفن ہوئے تھے, نہ کہ مسجد کے اندر دفن ہوئے تھے. اور یہ صحابہ کرام کے اتفاق کے ساتھ تھا, کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ابو بکر کو دفن کیوں کیا جا رہا ہے یا عمر کو دفن کیوں کیا جا رہا ہے. اور حضرت عائشہ جو صاحب حجرہ تھی, ان سے اجازت لی گئی ہے. لہذا اس مسئلے کو قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے, واللہ اعلم. چلیے جی, یہاں تک تو ہمارے احکام اور مسائل تھے. اب ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف, اور احادیث پڑھتے ہیں ہم کتاب سے. جلدی سے ہم کوشش کرتے ہیں جتنی احادیث پڑھ لی جائیں. حدیث پڑھے کون آپ میں سے حدیث پڑھے گا؟ وعن ابی سعید, ہاں فرزانہ آپ پڑھیں, آواز نہیں آ رہی ان کی. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزیمہ. جی, ابو سعید خدری کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہی اسی مسئلے سے متعلق ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے, جوتوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم, جب آئے تم میں سے کوئی ایک, المسجد, مسجد میں, فلینظر, تو وہ دیکھ لے, فإن رأى في نعلیہ, اگر وہ اپنے جوتوں میں دیکھے, اذن, کوئی گندگی, او قدرن, یا کوئی گندی چیز یا ناپاک چیز. ایک ہی معنی ہے لیکن تاکید کے لیے, یعنی آپ نے یا تو اذن کہا یا آپ نے قدرن کہا, معنی ایک ہی ہے. یعنی وہ دیکھے اپنے جوتوں میں اذن او قدرن, کوئی گندگی یا ناپاک چیز, فلیمسحہ, تو اسے زمین پر رگڑ لے, فلیمسحہ, تو اسے اچھی طرح صاف کر لے, زمین پر رگڑ لے, ولیصلی فیہما, اور ان دونوں میں نماز پڑھ لے. اخرجہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ, ابو داود نے اسے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے صحیح بھی قرار دیا ہے. اب اس حدیث کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوتوں میں نماز پڑھنا چاہتا بھی ہے تو پھر بھی اسے زمین پہ رگڑنا چاہیے, پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ پہلے اس کی پاکیزگی کا یقین کر لے کہ کیا میرا جوتا پاک ہے یا ناپاک ہے. یہ نہیں کہ وہ چپ کر کے جائے اور جا کے سیدھا جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جائے, نہیں, بلکہ اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا آیا میرے جوتے کے نیچے کوئی نجس چیز تو نہیں. چونکہ انسان جوتوں میں چلتا ہے, متعدد مقامات پہ جاتا ہے, تو ایک دفعہ زمین پہ جب رگڑ لے گا تو رگڑ لینے سے وہ جوتا پاک ہو جائے. لیکن ایک مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتے کے نیچے سوراخ ہو, اگر جوتا نیچے سے اس کے اندر ڈیزائننگ ہو, اتنی گہری ہو کہ اس کے اندر نجاست پھنس جاتی ہو, تو اس صورت میں اس کے اندر نماز نہ پڑھے. اگر جوتا پلین ہے, بالکل نیچے اس کے سوراخ نہیں, گلیاں نہیں, روڈ نہیں, اس کے اندر ڈیزائن نہیں ہے, اس کے اندر نقشے نہیں ہے, اس کے اندر لکھائی نہیں ہے, بالکل جوتا پلین ہے نیچے سے, اس صورت میں رگڑ کر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر نیچے ڈیزائن ہے اور نیچے سوراخ ہیں, گلیاں بازار بنے ہوئے ہیں, تو مختلف قسم کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, تو اس صورت کے اندر اس کے اندر نماز چاہے رگڑ بھی لینی پڑنی چاہیے, کیونکہ رگڑنے سے بھی وہ نجاست اندر سے نہیں نکلتی. واللہ عالم. اور حدیث یہ جو ہے باب کی حدیث یہ صحیح ہے انشاءاللہ, اور اس میں چونکہ دیگر صحیح حدیث اس کی تائید بھی کرتی ہیں. اگلی حدیث پڑھیں آپ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث. وعن ابی ہریرہ, یلا جلدی جلدی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطع احدکم الاذى
بخفيه فتحورهما التراب. ہم پہنچے تھے یہاں مترجم کتاب میں جو ہے وہ 171 حدیث کا نمبر ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نوٹس میں میں لکھوں گا کہ فلاں مترجم کتاب کے حدیث نمبر سے لے کر فلاں نمبر تک مطلوب کتاب سے ہے، حدیث نمبر فلاں سے لے کر فلاں تک کتاب سے مطلوب ہے. جو ہم حدیثیں کتاب سے پڑھیں گے وہ کتاب سے ہی مطلوب ہیں، اور جو نوٹس کے اندر موجود ہیں چیزیں، احکام اور مسائل، وہ نوٹس سے ہیں. لیکن میں وہاں آخر میں لکھ دوں گا کہ حدیث نمبر فلاں سے لے کر فلاں تک ہم نے کتاب سے پڑھا ہے، لہٰذا اس کی طرف رجوع کریں. اور یہاں نمبرنگ یہ دے دی جائے گی، مثلا 171 ہے، یعنی 171 نمبر حدیث کا ہے. تو اس طرح کر کے چلیے. خیر اس سے پہلے بلکہ ہم 170 سے ہم نے شروع کیا تھا. تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطئ احدکم وطئ یطأ وطئا وطأتا، کسی چیز کو روندنا ہوتا ہے، کسی چیز کے روندنے کو وطی کہتے ہیں. اور وطی اسی وجہ سے جو ہے وہ میاں بیوی کا ہم بستری کرنا، اس کو بھی وطی بولا گیا ہے احادیث کے اندر، اور بعض علماء کی کلام میں آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا وطئ احدکم الاذى، جب تم میں سے کوئی ایک روندے، جب تم میں سے کوئی ایک روندے، یا مقصود یمشی چلے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الاذى غلاظت پر یا گندگی پر، بخفیہ اپنے موزوں سے، اپنے موزوں سے، فطہورہما التراب، تو ان کو پاک کرنا یا پاک کرنے کا ذریعہ مٹی ہے. فطہورہما، تو ان کو پاک کرنے کا ذریعہ التراب مٹی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پاک فتح کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی کو پاک کیا جائے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی جو پاک کرنے والا ہے. تو یہاں مٹی کو طہور کہا گیا ہے. فطہورہما، تو ان دونوں موضوع کو پاک کرنے والی چیز مٹی. یہ حدیث جو ہے، باب کی حدیث، یہ 171 یہ حدیث جو ہے اس میں کلام ہے. اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن کثیر. اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن کثیر الصنعانی، صاد کے ساتھ، الصنعانی صنعاء سے، یمن کے علاقے سے ہیں. یہ ضعیف ہے، اور ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بہت سارے محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ حدیث اور اس طرح جو ہے وہ بہت ساری احادیث اس کی شاہد ہیں، اور یہ حدیث قابل احتجاج ہے، قابل احتجاج ہے. اور معنی واضح ہے کہ اگر کسی کے جوتے یا موزے کو کوئی چیز لگی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ دے، مٹی پر، تو پاک ہو جائے گی. مثلا ایک بندہ جو ہے اس نے چلتے ہوئے کہیں پتہ چلا کہ وہ غلاظت کے اوپر سے گزر گیا ہے، یا گندگی کے اوپر سے گزر گیا ہے، یا نجس چیز کے اوپر سے گزر گیا ہے. اب اس کو چاہیے کہ آگے جا کے مٹی کے اوپر اچھی طرح رگڑ دے اور بس پاک ہو جائے گی. اگرچہ حدیث کی سند میں کلام ہے، جیسے میں نے بتایا کہ محمد بن کثیر راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن دیگر احادیث، پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ اور اس طرح کی بہت ساری حدیث اس کی تائید کر رہی ہیں. تو مسئلہ ثابت ہے، مسئلہ ثابت ہے، مٹی سے چیز پاک ہو جاتی ہے. اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں نجاست کو زائل کرنے کے مسائل اور احکام میں، کہ چیزوں کو پاک بسا اوقات دھونے سے کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات رگڑ دینے سے، بسا اوقات کھرچ دینے سے، اور بسا اوقات سورج کی شعاؤں میں رکھ دینے سے بھی چیز پاک ہو جاتی ہے. اور یہ مسئلہ ہم شروع کے اندر پہلے سیمسٹر میں نجاستوں کو زائل کرنے کے احکام و مسائل کے اندر پڑھ چکے ہیں. آگے کچھ حدیث مصنف ذکر کر رہے ہیں نماز میں گفتگو کرنے کے حوالے سے. کیا نماز میں کلام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ بن حکم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث لمبی ہے، یہ حدیث کافی لمبی ہے، لیکن مصنف نے اس کو مختصر ذکر کیا ہے. پہلے آپ حدیث پڑھیں، پھر میں اس حدیث کا پس منظر بھی ذکر کروں گا، اور اس کے بعد اس کا حکم بھی ہم ذکر کریں گے. کون پڑھے گا آپ میں سے حدیث کو؟ جی سر، السلام علیکم. وعن معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ قال، وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
रवाहु मुस्लिम। हजरत मुआविया बिन हकम रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बनु सुलैम कबीले से हैं, सुलैम कबीले से हैं या बनु सुलैम, इनको असुलमी भी कहते हैं। वान मुआविया बिन हकमी असुलमी, ये चूंकि बनु सुलैम की तरफ निस्बत करने वाले हैं या इनकी निस्बत उनकी तरफ है, बनु सुलैम कबीले खानदान की तरफ। हजरत मुआविया बिन हकम रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना हादी सलाता, बेशक ये नमाज ला यसलु फीहा, नहीं है दुरुस्त इसमें, नहीं है लायक इसमें, शैउन कोई भी चीज, मिन कलामिन नासी लोगों की गुफ्तगू में से, इन्नमा हुआ अत-तस्बीहु व तकबीरु व क़िराअतुल कुरान, नमाज तो सिर्फ ये है कि उसमें तस्बीह होती है, तकबीर होती है, क़िराअत कुरान होती है। अब इस हदीस का एक पस मंजर है, इस हदीस का एक पस मंजर है, और वो पस मंजर क्या है, वो ये है कि हज़रत मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं सफ़र में थे और इनको पता नहीं था। आगाज में सहाबाई कराम नमाज में आपस में गुफ्तगू कर लेते थे। सहाबाई कराम आगाज में यानी शुरू इस्लाम में मदीना के जो आगाज के दिन थे गुफ्तगू कर लेते थे आपस में, हत्ता कि आपस में कोई ज़रूरी बात होती तो पूछ लेते थे। जैसे हमारे यहाँ नहीं बच्चे खड़े हुए एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, अभी खाना खाया है, अच्छा आज फलां जगह गए हो, तो जैसे बच्चे नहीं गुफ्तगू कर लेते, ऐसे सहाबाई कराम यानी आगाज में इजाजत थी, गुफ्तगू कर लेते थे नमाज के अंदर। लेकिन अल्लाह के नबी ने मना कर दिया नमाज में गुफ्तगू करने से। हजरत मुआविया सफर में थे, इनको पता नहीं था हुक्म का। बड़ा दिलचस्प वाकया है इनका। हजरत मुआविया जो है वो सफर में थे, तो सफर से जब वापस आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो जब नमाज पढ़ रहे थे तो एक नमाजी ने छींक मारी। जब उसको छींक आई तो इन्होंने कहा यरहमुकल्लाह, इन्होंने कहा यरहमुकल्लाह। जब इन्होंने कहा यरहमुकल्लाह तो सहाबा ने इन्हें घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। तो हजरत मुआविया बिन हकम कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि सारे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि नमाज में वैसे तो नहीं देख सकते थे, तो आंखें सारे मेरी तरफ ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मैं हैरान हो गया और मैंने कहा, मैं आगे से बोले जा रहा हूँ, वो सारे चुप हैं। तो मैंने कहा वाह शुक्ला उम्मा, कि मेरी माँ मुझे गुम पाए, मुझे क्या हो गया, आपको कुछ हुआ या मुझे कुछ हो गया। कहते मैं हैरान हो गया। आप जरा सोचें कि अगर आप जो है वो सबको बुला रहे हो और कोई बंदा बोल ना हो तो आपकी कैफियत क्या होगी। तो कहते हैं कि मैंने कहा यरहमुकल्लाह, तो आगे से मतलब सारे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं और आंखों से ऐसे गोया कि आंखों से ही मुझे देख देख के ही मुझे जो है वो उन्होंने जो है वो कत्ल कर दिया है। इतना जोर जोर से घूर रहे हैं। मैं हैरान हुआ और ये बोले जा रहे हैं, हजरत मुआविया बोले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं वाह शुक्ला उम्मा माँ बिकुम, तुम्हें क्या हो गया है, और मुझे मेरी माँ गुम पाए, क्या मसला क्या है। जैसे अरब का एक मतलब, जैसे अल्लाह के नबी कहते थे सकीलत का उम्मू का या मुआद, क्या मुआद तुम्हें तुम्हारी माँ गुम पाए, लोगों को उनके जुबानों की वजह से तो जहन्नम में धकेला जाएगा। इस तरह की हदीस तारीबत यदा का, सकीलत का उम्मू का, रगीमा अनफु का, इस तरह के अल्फाज अल्लाह के नबी भी बोल लेते थे। अरब का तकिया कलाम है। जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद के लोग, जो कराची के लोग हैं, उनका एक मकूला है, वो साला कह देते हैं लोगों को। मतलब वो एक हैदराबाद के लोग अक्सर हारे को कह देते हैं अबे साले। अभी हमारे यहाँ तो ये गाली है, किसी को कह दो, लेकिन वो ऐसा कहते हैं वहाँ। ये मैं सिर्फ समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो ऐसे अरब के यहाँ भी कुछ मकूले हैं जिसका कोई माना मकसूद नहीं होता। जैसे आपकी नाक खाकलूद हो, आपका हाथ खाकलूद हो, आपकी माँ आपको गुम पाए, ये बद्दुआ मकसूद नहीं होती, बस एक तकिया कलाम है, अरब इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहने लगे कि मुझे मेरी माँ गुम पाए, हाल क्या है, मैं बुला रहा हूँ, वो बोल ही नहीं रहा, सारे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मसला क्या है। हत्ता कि जब बोले जा रहे हैं तो सहाबाई कराम बोल तो नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी रान पे हाथ मारने शुरू कर दिए। सहाबा ने इनको चुप करवाना चाह रहे थे। कहते जब मुझे पता चला कि वो मुझे चुप करवाने के लिए रानों पे हाथ मार रहे हैं तो मैं फिर चुप हो गया। कहते हैं मुझे पता चला कि ये मुझे चुप करवाना चाह रहे हैं, मैं चुप हो गया। कहते लेकिन मुझे सहाबा का रवैया पसंद ना आया जो मेरे साथ उन्होंने किया था। अब ये भी साहबी हैं साहब जरा, कि वो सारे मेरी तरफ घूर के देख रहे हैं। तो कहते जब नमाज मुकम्मल हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाकर कहा इन्ना हादी सलाता ला यसलु फीहा शैउन मिन कलामिन नासी, अल्लाह के बंदे ये नमाज में लोगों की जो गुफ्तगू आम है वो जायज नहीं है। लिहाजा मुझे तब पता चला कि नमाज में गुफ्तगू करने से अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये वाकया इनका है, इनको नहीं पता था कि गुफ्तगू से रोक दिया गया है। इस वजह से ये तो बोले जा रहे थे, सहाबाए किराम घूर घूर के देख रहे थे। तो कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर किसी को बेहतरीन उस्ताद और मुरब्बी और मुअल्लिम नहीं देखा। अल्लाह के नबी ने मुझे झिड़का नहीं, अल्लाह के नबी ने मुझे बुरा भला नहीं कहा, अल्लाह के नबी ने मुझे घूर कर नहीं देखा। अल्लाह के नबी ने बस इतना कहा कि भाई अल्लाह के बंदे इन्ना हादी सलाता ला यसलु फीहा शैउन मिन कलामिन नासी,
اس میں نماز میں لوگوں کی کلام میں سے کوئی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. انما ہوا تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، اس میں تو تسبیح تکبیر اور قرآن کی قراءت ہوتی ہے، بس اللہ کا ذکر ہے، تکبیرات ہیں اور یہ ہیں، باقی آپس سے گفتگو آپ نماز کے بعد کر لیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں گفتگو جائز نہیں ہے. ہاں البتہ وہ گفتگو جو نماز کی مصلحت کے لیے ہو، وہ گفتگو جو نماز کی مصلحت اور نماز کے فائدے کے لیے ہو، ایک ضرورت کی حد تک جائز ہے. مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امام ظہر کی نماز پڑھا رہا ہو یا عصر کی نماز پڑھا رہا ہو اور وہ قرات شروع کر دے، اب آپ اس کو سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ کی، تو آپ مختصر اس کو اشارہ کر سکتے ہیں کہ بھائی عصر کی نماز ہے. امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی تابعی ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی امام ظہر یا عصر کی نماز میں قرات شروع کر دے بلند آواز سے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انہا العصر، انہا العصر کہ یہ تو عصر کی نماز ہے، یا انہا الظہر یہ تو ظہر کی نماز ہے. یعنی آپ اتنا کہہ سکتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ امام جو ہے وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس غلطی کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اس کو اس غلطی کا پتہ بھی، سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس کو پھر مجبوراً جملہ بول کر بتانا پڑتا ہے. اگر تو مخصوص عبارت ہو اور مختصر ہو اور نماز سے متعلق ہو، کسی آپ کی اپنی ذات سے متعلق نہ ہو، نماز سے متعلق ہو تو بولنا جائز ہے. لیکن اگر گفتگو عام لوگوں کی ہو تو اس سے نماز، اگر تو جاہل ہے اس کو پتہ نہیں تو پھر تو نماز صحیح ہے. جیسے حضرت معاویہ بن حکم گفتگو کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ گفتگو منع کر دی گئی ہے، تو ان کی نماز اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ دہراؤ، ان کی نماز صحیح تھی، اللہ کے نبی نے دہرانے کا حکم نہیں دیا. لہٰذا یا تو بندہ حکم سے واقف ہے یا حکم سے نہ واقف ہے. اگر تو جاہل ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر اس کو پتہ ہے کہ نماز میں گفتگو جائز نہیں، پھر وہ گفتگو کرتا ہے، تو گفتگو دو طرح کی ہے، یا تو نماز کی مصلحت سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، یا نماز کے علاوہ عام لوگوں سے متعلق ہے. اگر تو نماز سے متعلق ہے تو ضرورت کی حد تک جائز ہے. جیسے میں نے مثال دی امام شافعی کی کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام سیدھی نماز میں جہری قرات شروع کر دے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انہا الظہر انہا العصر، یہ تو ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، لیکن اس سے زیادہ کلام جائز. اس سے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ ہے جو مدینہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا بھی تھا. وہاں مدینہ میں ایک دن جمعے کی نماز میں، فجر کی نماز میں چونکہ سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے، تو ایک جزائری یا غالباً مغربی ایک لڑکا تھا، تو اس نے جو ہے وہ جمعے کی نماز، فجر کی نماز شروع کر دی، سورہ سجدہ شروع کر دی، لیکن اس نے یاد نہیں کی تھی سورت، اس کو یاد نہیں تھی. اب وہ غلطیاں کیے جا رہا ہے، نماز کے اندر غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے. تو اتنی غلطیاں اس نے کی کہ پیچھے بتانے والا جو سعودی کھڑا ہوا تھا لڑکا، وہ تھک گیا بتا کے، اس کو لقمے دے دے کر تھک گیا. وہ غلطی کر رہا ہے، ہر آیت میں غلطی کر رہا ہے. اچھا پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ چلیں آپ کو اگر یاد نہیں تو آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکعت مکمل کر دیں. ضروری تو نہیں کہ آپ نے سورہ مکمل کرنی سورہ، آپ کو اگر یاد نہیں، بھول رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کر دیں یا وہ سورت پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ سورہ سجدہ ہی پڑھ رہا ہے اور غلط پڑھ رہا ہے، اور اس کو پیچھے بتانے والا تھک بھی چکا ہے. اچھا اب جب وہ بتانے والا بتا کر تھک گیا تو اس نے بیچارے نے، سعودی نے، میں تقریباً پیچھے کھڑا تھا اس کے دوسری صف میں یا تیسری صف میں تھا، تو میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چونکہ پیچھے تھا تو میں دیکھ رہا تھا. اب وہ سعودی اس کو بار بار بتا رہا ہے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے امام صاحب. آخر کار سعودی نے مجبور ہو کر اس کو کہا کہ یا شیخ انت لست حافظ لیس من الواجب ان تکمل سورہ یلا ارکع. اس نے کہا کہ یا شیخ آپ حافظ نہیں ہیں، آپ کو یاد نہیں، حضوری نہیں کہ سورت پوری کرنی، رکوع کرو، رکوع میں چلے جاؤ. اس نے ساری عبارت سعودی نے بولی نماز کے اندر. اس نے کہا شیخ آپ حافظ نہیں، ضروری نہیں کہ سورت مکمل کریں، رکوع کرو، رکوع میں چلے جاؤ بس. اچھا اب سعودی نے یہ ساری گفتگو کی نماز کے اندر، حالانکہ یہ نماز کی مصلحت میں تھی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے بھائی، اس کو سبحان اللہ کہہ دیتا یا کوئی اور لفظ بول دیتا. لیکن ایک پیچھے افریقی کھڑا ہوا تھا جو میرے ساتھ تھا، بالکل دوسری صف کے اندر، میں تیسری میں تھا غالباً اور وہ میرے آگے تھا یا میرے ساتھ ہی تھا. وہ افریقی اس کو کہنے لگا سعودی کو، اس کو تنتا یاخی کہ آپ چپ ہو جاؤ. یعنی سعودی اس امام کو کہہ رہا ہے کہ تم رکوع کرو، سورت پوری کرنا ضروری نہیں، اور وہ افریقی جو ہے وہ سعودی کو کہہ رہا ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ. اب یہ سارا معاملہ نماز کے اندر ہو رہا ہے.
اب سلام جب پھرا، نماز مکمل ہوئی، تو چونکہ سعودی نے گفتگو کافی لمبی کی تھی، اس نے پورا ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کو پورے فیڈ بیک دیا تھا کہ بھئی آپ ضروری نہیں کہ آپ سورت مکمل کرو، آپ حافظ نہیں ہو تو آپ رکوع کر دو، بس اللہ اکبر کر دو. اس نے اپنی رکعت دہرا لی، جس رکعت میں وہ بولا تھا اس نے وہ رکعت دہرا لی. لیکن جو افریقی تھا پیچھے کھڑا ہوا جس نے کہا تھا کہ آپ چپ ہو جاؤ، اس نے رکعت نہیں دہرائی، اور بلکہ اٹھ کے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا آدھا یحتاج الضرب، یعنی اس کو مارنا چاہیے، امام کو مارنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک اس سے متعلقہ مسئلہ تھا کہ نماز کی مسلط سے متعلق اگر کوئی گفتگو ہو اور مخصوص ہو، چند کلمات ہوں، تو پھر تو نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر نماز کی مسلط سے متعلق ہو لیکن لمبی گفتگو ہو تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نماز کے علاوہ گفتگو ہو، لوگوں کی عام گفتگو ہو، تو وہ بھی نماز جان بوجھ کر اگر ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز کو دہرانا ہوگا. لیکن اگر بھول کر ہے تو نماز صحیح ہے انشاءاللہ. البتہ یہ کہ اس میں نمازی کے خشوع خضوع میں خلل آئے گا، واللہ تعالی اعلم. اگلی حدیث پڑھیں. وعن زید بن ارقم قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزل کیا ہو گیا ہے؟ قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه ولفظ للمسلم. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور زید بن ارقم جو ہیں یہ انصار میں سے ہیں. حضرت زید بن ارقم یہ انصاری خزرجی ہیں، بنو خزرج سے ہیں. آپ جانتے ہیں مدینہ میں جو بڑے بڑے قبائل تھے ان میں سے اوس اور خزرج یہ بڑے قبائل ہیں. حضرت زید بن ارقم یہ خزرج میں سے ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور یہ کم عمر تھے. غزوہ احد میں ان کو واپس کر دیا گیا تھا، اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے تھے. غزوہ خندق سب سے پہلا ان کا غزوہ تھا جس میں نبی علیہ السلام نے شرکت کی تھی. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ کوفہ میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد چلے گئے اور وہاں پہ ہی رہے، اور ان کی وفات وہاں ہی تقریباً 68 ہجری کو 68 یعنی 68 ہجری کو ان کی وفات وہاں کوفہ میں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ، ہم تھے یا اسی اسنا میں کہ ہم تھے کلام کرتے، فی الصلاۃ نماز میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے زمانے میں. گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں کلام کب منع ہوئی. نماز میں کلام گفتگو پہلے جائز تھی، لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت منع کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کننا نتکلم، ہم کلام کیا کرتے تھے، فی الصلاۃ نماز میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے زمانے میں. یکلم احدنا صاحبہ بحاجتی، ہم میں سے کوئی ایک کلام کرتا تھا اپنے ساتھی سے، صاحبہ اپنے صاحب اور ساتھی سے، بحاجتی اپنی ضرورت کے بارے میں، یعنی کوئی ضروری بات کر لیتا تھا. حتی نزلت، یہاں تک کہ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی. صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث اور دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. اور یہ عصر کی نماز اس اعتبار سے بھی وسطی ہے چونکہ یہ جو ہے دو نمازوں کے، رات کی دو نمازوں اور دن کی دو نمازوں کے درمیان میں ہے. فجر کی اور ظہر کی نماز یہ صبح کی نمازیں شمار ہوتی ہیں، اور مغرب اور عشاء کی رات کی نمازیں شمار ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان عصر کی نماز ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت، تو فرماتے ہیں ہمیں حکم کر دیا گیا خاموش رہنے کا. فامرنا، جب صحابی یہ کہہ دے امرنا ونہینا، اس سے مراد حکم دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اس سے مراد حکم دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں فامرنا بالسکوتی، تو ہمیں حکم کر دیا گیا خاموش رہنے کا، ونہینا عن الکلام، اور ہمیں روک دیا گیا گفتگو کرنے سے، ہمیں منع کر دیا گیا گفتگو کرنے سے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. اس حدیث کے اندر ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے نماز میں گفتگو جائز تھی، لیکن جب قرآن کریم کی آیت یہ نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، وقوموا للہ قانتین یعنی اللہ کے لیے مطیع فرما بردار ہو کر قیام کرو، تو اس وقت صحابہ کرام کو گفتگو کرنے سے روک دیا گیا اور خاموش رہنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا. اور اس حدیث کے اندر یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. اور میں اس مسئلے کی تفصیل کھول کر بیان کر چکا ہوں کہ اگر انسان حکم سے نہ واقف ہو، جاہل ہو،
تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر گفتگو کرتا ہے حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے نماز اس کی باطل ہو جائے گی اور نماز اس کی صحیح نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ اگر امام بھول جائے تو عورت کیا کرے گی اور مرد کیا کرے گا، تو اس حوالے سے ہے، پڑھیں آپ میں سے کوئی حدیث۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء متفق علیہ زاد مسلم فی الصلاۃ۔ اچھا، یہاں ایک بات اہم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے نماز کے اندر ہے، اور تالی بجانا یعنی تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نماز کے اندر گفتگو کرنے سے منع کر دیا تو اس کا متبادل راستہ بھی بتا دیا، آپ جانتے ہیں شریعت سمحہ، شریعت کے اندر بہت بڑی آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، اور جو اللہ نے ہمیں نبی دیے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے نبی جب کسی کام سے امت کو روکتے تھے تو اس کا متبادل راستہ بھی بتاتے کہ تم یہ نہ کرو یہ کر لو، تم یہ نہ کرو یہ کر لو۔ تو لوگ چونکہ ان کی عادت تھی، اور ضروری بات ہو بھی سکتی ہے، بسا اوقات بندہ کوئی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ سامنے مر رہا ہوتا ہے یا کوئی مجبوری ہوتی، کسی کو اب بتانا ہے تو کیسے، اب شریعت نے چونکہ خاموشی کا حکم جاری کر دیا کہ تم نے آج کے بعد گفتگو نہیں کرنی، تو پھر اس کا ایک متبادل دیا، وہ کیا ہے کہ اگر مرد نماز کے اندر کوئی ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہے، کسی کو اشارہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہہ دے سبحان اللہ بس۔ اب وہ امام کو کرنا چاہتا ہے تو بھی، کسی اور کو اشارہ کرنا چاہتا ہے تو بھی، کسی کو رکنے کا کہنا چاہتا ہے تو بھی، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی حاجت اس کو ہے، ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ بول کر کچھ کہے، وہ صرف یہ کہہ دے سبحان اللہ، اور عورت تالی بجا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اگر بولے گی تو اس کے بولنے سے ہو سکتا ہے مرد بھی وہاں موجود ہو، اور مرد اس کی آواز کو سن کر ہو سکتا ہے فتنے کا شکار ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ عورت کو مردوں کے اندر بولنے سے روکا گیا ہے، خصوصاً اللہ کی کوئی حاجت و ضرورت ہو، تو اس وجہ سے عورت کو بولنے کی جگہ پر متبادل تالی بجانے کی اجازت دی گئی، اور مرد کو بولنے کی جگہ پر، گفتگو کی جگہ پر سبحان اللہ کہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اور یہ حکم عام ہے، امام کو تنبیہ کرنا ہو تو بھی سبحان اللہ، اور اگر گزرنے والے کو تنبیہ کرنی ہو تو بھی سبحان اللہ، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ نے کسی سے اس کو رکنے کا کہنا ہے تو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ یا اگر کوئی جوتا آپ کا اٹھا رہا ہے سامنے سے اور آپ کو پتہ ہے کہ جوتا اٹھا رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ کم از کم اس کو حیا آ جائے کہ میں اس کا جوتا اٹھا کے لے جا رہا ہوں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ صرف امام کو لقمہ دینے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی تنبیہ آپ نے کرنی ہے، آپ نے کسی کو رکنے کا کہنا ہے، آپ نے امام کو خبردار کرنا ہے، یا آپ نے کسی گزرنے والے کو کچھ کہنا ہے، آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یا مثلا مثال کے طور پر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بچہ کسی خطرناک چیز کو ہاتھ لگانے لگا یا کچھ پینے لگا ہے، تو آپ نے اپنی گھر والے کسی کو کہنا ہے کہ بچے کو دیکھو، تو آپ اس کو آپ نماز میں بول تو نہیں سکتے، تو آپ اونچی ساری کہہ دیں سبحان اللہ، اور عورت جو ہے وہ تالی بجا دے، مطلب نماز کے اندر، تاکہ ساتھ والا جو بیٹھا ہو اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی خطرناک مسئلہ ہے، یا کوئی خطرہ ہے، یا بچے کو مسئلہ ہے، یا کوئی گرنے لگا ہے، یا کسی کو کرنٹ لگنے لگا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ عموماً ایسا ہو جاتا ہے، عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، بچے بجلی کے ساتھ کہیں قریب کھیل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ انگلی دے رہے ہوتے ہیں وہاں اس کے اندر، سوئچ وغیرہ کے اندر، تو یہ شریعت بہت اس کے اندر وسعت ہے، اور یہ شریعت یعنی ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ رخصتیں ہیں۔ تو جب کلام کرنے سے روک دیا گیا تو اس کا متبادل ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ مرد سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اور عورت جو ہے وہ تالی بجا سکتی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ تو یہ صرف امام کا مقتدی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کسی اور جگہ بھی جو ہے آپ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بات کی جا سکتی۔ آگے حدیث ہیں نماز میں رونے کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں جو ہے وہ روتے تھے، ایسے جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے، یہ حدیث ہے۔
اور اس طرح اور حدیث ہیں. میرے خیال ہے ٹائم کافی ہو چکا ہے, ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ ان اگلی حدیث کو اور اس طرح کے احکام و مسائل کو انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. اور کوشش ہے ہماری انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے یہ نماز کے احکام و مسائل کو, کوشش ہے کہ ہم جو ہے 8 سے 10, اس سے زیادہ نہ ہو, 8 سے 10 ہمارے لیکچرز کے اندر ہم نماز کے سارے مسائل مکمل کر لیں, اور اس کے بعد ہم زکوٰۃ کے جو احکام اور مسائل اور روزے کے انشاءاللہ ان کو شروع کریں گے, تاکہ اگلے سمیسٹر تک, ہمارا آخری سمیسٹر ہے اگلا, تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ, میری کوشش ہے کہ ہم کتاب کو جو اس کے اہم مسائل ہیں ان کو ہم مکمل پڑھ لیں باذن اللہ تعالی. واللہ تعالی اعلم واحکم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.